محترم بزرگوں اور دوستو، اس وقت ہم ایک ایسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں جس میں دین کے متعلق گفتگو ہوگی، بیان کرنے والا دین بیان کرے گا اور سننے والوں کو دین سننے کے لیے ہی بیٹھنا ہے۔ ابھی ہمارے اس نوجوان بھائی سے آپ نے سنا کہ ہم اپنی نیت ٹھیک کر لیں۔ میں اس بات کو اور ذرا سا واضح اگر کرنا چاہوں گا تو میں یوں عرض کروں گا کہ جیسے کوئی انسان خدا نخواستہ بیمار ہو اور ڈاکٹر کے پاس جائے تو وہاں اس وقت اس کی نیت بہت کلیئر ہوتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ کا انسان بیمار گیسے پتہ سو ڈاکٹر صاحب سے بات تھی تمہیں آسان نیت کلیئر کٹ صاف۔ کیا نیت آسان؟ بیمار کے پاس جانے والے کی نیت یہ ہوتی ہے کہ جو دوائی وہ مجھے دے گا مجھے وہ کھانی ہے، اور جس چیز کا مجھے پرہیز بتائے گا مجھے پرہیز کرنا ہے۔ اس میں مجھے نہ اپنی لاجک استعمال کرنی ہے، نہ مجھے اپنا آرگیو کرنا ہے، نہ مجھے اپنی فلاسفی وہاں دکھانی ہے، وہاں مکمل سرنڈر کرنا ہے۔ اگر ڈاکٹر وون سشی ایڈمٹ گسون جناب تسلیم، اگر ڈاکٹر نے کہا کھانا پینا بند کرو کہ جناب تسلیم، اگر ڈاکٹر نے کہا تم ایک دن بھوکا رہ کر کے سٹی سکین کے لیے تمہیں آنا ہوگا تو کہیں گے جناب تسلیم۔ اگر ڈاکٹر اس پیشنٹ کا سٹوڈنٹ رہا ہے، اگر ڈاکٹر اس پیشنٹ کا سٹوڈنٹ رہا ہے تو بھی وہاں ڈاکٹر اپنے آپ کو نہیں، جو پیشنٹ جو وہ اپنے آپ کو فالو کرے گا ڈاکٹر کے تجھن سو وستاد تجھ سو پیشنٹ۔ نیت آسان ہر اکس بیمار سن یہ کہ یہ کیسا میں ڈاکٹر دوا دی تو میں کھون، یتھ چیزس میں پرہیز بن تک میں پرہیز کرون، چاہے سو پرہیز بنتن تم چیزوں، چاہے وہ مجھے پرہیز ایسی چیز کا بتائے جو چیز ساری زندگی میں استعمال کرتا رہا ہوں لیکن مجھے پرہیز کر رہا ہے۔ مجھے آرگیو نہیں کرنا ہے کہ جناب جس چیز کا آپ مجھے پرہیز بتا رہے ہیں میں ساری زندگی اس چیز کے کھانے کا عادی رہا ہوں، آج مجھے اس چیز کو چھوڑنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ جواب ہے کہ نہیں، کرنا ہی کرنا ہوگا پرہیز۔ بہت سارے بھائیوں کو کچھ بری عادتیں ہوتی ہیں، مثلا کسی آدمی کو سموکنگ کی عادت ہے، تموک چنک عادت، وہ مرغے میں تموک چواں، پھر بیمار ہو گیا تو ڈاکٹر نے کہا سشی پرہیز کارون ایٹ اے ٹائم، اگر مکمل پرہیز ہے کہ نہ کریں مگر کرنا پڑے گا، لاسٹ میں آپ کو پورا یہ چھوڑنا ہی ہوگا۔ دنیا کہیں بیمار چھن اس ڈاکٹر سے ون کہ بہ سوچ بہ کرہا پرہیز کہ نہ، بہ سوچ چون مانا بہ کہ نہ، کوئی بیماری یہ نہیں کہے گا۔ کم سے کم یہی نیت ہونی چاہیے کہ جب ہم دین کے مجلس میں بیٹھیں تو ہم یہ نیت کر کے بیٹھیں کہ جو کچھ ہمیں کہا جا رہا ہے یا تو وہ کرنے کی چیزیں کہی جائیں گی یا وہ بچنے کی چیزیں کہی جائیں گی، اور پھر اپنے آپ کو آدمی کہے پنس پانس ون انسان کہ اگر اکس انسان سنس ونس پہ جس میور انسان ڈاکٹر تم سنس ونس پہ اگر بہ حلال چیز اوائڈ کرنے خاطر تیار چھس گژھان پرہیز گو ژوئی۔ اگر میں ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چیز چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں تو دین بولنے والا اپنا نہیں سنائے گا، یہ اللہ یا اللہ کے نبی کا حکم سنائے گا، تو اللہ کے نبی کا حکم سن کر میں حرام چیز سے اپنے آپ کو کیوں نہیں بچاؤں گا؟ یہ شخص سوچنچ کا یہ کم قسمک مسلمان چھو اس ڈاکٹر سنس ونس پہ حلال مفید چیز بشرطے کہ سو آو تمس پرہیز تھاؤنا ایوائڈ کرنے خاطر تیار گژھان، مگر اپنے دین کے حکم پر وہ حرام چیز چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا۔ آدمی کی چھاتی، آدمی کو شوگر ہو گیا، ڈاکٹر نے کہا سارے جوس بند کر دو، کھانا بند کر دو، چاول کم کر دو، آلو کھانا، یہ ساری چیزیں مفید ہیں۔ بلکہ بعض دفعہ ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ آپ وہ چیز بند کر دیں جو بہت فائدے مند ہے، مثلا بعض ڈاکٹر ونان ڈرائی فروٹ چھوئی نہ چون کیا کولسٹرال زیادہ گومت، یورک ایسڈ زیادہ ہو گیا تو کولسٹرال بڑھ گیا، یورک ایسڈ بڑھ گیا، دودھ پینا بند کر دو، کھانا بند کر دو، پھل کھانا چھوڑ دو، راجما دال کر سے بند، کیا میادہ شکومت السر، یہ ساری مفید چیزیں ہیں اور آدمی چھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ تو جب ڈاکٹر کے کہنے پر ہم حلال چیز چھوڑنے کو تیار ہو جائیں گے تو یہ کیسا ایمان والا ہے جو اللہ اور اللہ کے نبی کے کہنے پر حرام چیز چھوڑنے کو تیار نہیں ہوگا؟ تو نیت کیا کرنی چاہیے؟ دین کے مجلس میں بیٹھوں گا، پھر میں سنوں گا، اگر کرنے والی بات کہی جا رہی ہے تو مجھے کرنے کا ارادہ کرنا ہے،
اور اگر میں پہلے سے کر رہا ہوں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر بچنے والی بات کہی جا رہی ہے تو میں بچنے کا ارادہ، اور اگر خدا نخواستہ میں بچا ہوا نہیں ہوں تو پھر مجھے بچنے کا ارادہ کرنا چاہیے۔ حضرات، جب بھی انسان کو کہیں بیان کرنا ہوتا ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ مجھے کس ٹاپک پر بیان کرنا چاہیے، پھر آدمی سوچتا رہتا ہے، پھر اللہ کوئی بات ذہن میں ڈالتے ہیں کہ چلو فلاں موضوع پر بیان کرو، فلاں چیز بیان کرو، کوئی نہ کوئی موضوع پھر طے ہو جاتا ہے۔ میں نے بھی ان بھائیوں سے پوچھ رہا تھا کہ مجھے کیا موضوع پہ بیان کرنا ہے، تو انہوں نے کہا یہ کیسا خدا ہے، خدا تعالیٰ سے نسبت رہی اس سے کری سے بیان۔ میں سوچتا رہا کہ کس قسم کے لوگ ہوں گے، تو ظاہر ہے کہیں ہوتے ہیں بزرگ قسم کے مزاج کے لوگ، کئی ہوتے ہیں جوان، کہیں ہوتے ہیں بہت پڑھے لکھے، کہیں ہوتے بیچارے سید ساتھ مسلمان زمیندار سیری سے مسلمان شاسن وشن کہ ماحول کم قسمک چھو اور کیا مائنڈ سیٹ ہے اسی مطابق انسان بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھے انسانس امس یم درجک علم آسے، یم درجس بصیرت آسے، یم درجس سوسائٹی پہ نظر آسے، تمی حساب سے بیان کر۔ میرے بھائیوں، میں نے اس وقت آیت پڑھی ہے، اس میں صرف 2 لفظ ہیں، اور زیادہ کہیں گے تو 3، الا لہ الخلق والامر، بس اتنا میں نے آیت پڑھی۔ یہ بھی میں سوچتا رہا کیا کروں گا، بیان کیا کروں گا، تو یہاں جب نماز میں کھڑے ہو گئے تب مجھے یہ مضمون ذہن میں آیا کہ چلو میں اسی کو بیان کرتا ہوں۔ آیت میں نے پڑھی الا لہ الخلق والامر۔ تو حضرات اب آپ غور کرتے رہیں اور دیکھیے کیا کیا مضمون آتا رہے گا، اور بہت توجہ کے ساتھ سنتے رہیں۔ حضرات، دنیا میں کچھ اصول، کچھ قاعدے، کچھ رولز ایسے ہوتے ہیں جو نیچرل ہوتے ہیں اور ان کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور وہ جو آدمی سنتا ہے فوراً سمجھ جاتا ہے، نہ صرف سمجھتا ہے بلکہ وہ خود بھی ان کو فالو کرتا ہے، خود بھی ان پر عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ ان کو کہتے ہیں نیچرل رولز، فطری اصول۔ ان کو ڈیفائن کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے، سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ان کو مدلل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ انہی فارمولوں میں سے ایک اصول ہے کہ جو چیز جس کی ملکیت میں ہے وہ اپنی ملکیت میں ہر طرح کا تصرف کرنے کا حق رکھتا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی جو چیز ہماری ہے ہمیں اختیار ہے کہ ہم اس چیز کا یوز کیسے کریں گے، کیونکہ ہم اس کے مالک ہیں۔ ہر مالک کو اپنی چیز کے بارے میں ہر طرح کے ڈیسیژن لینے کا حق ہے۔ شاید چونکہ بہت آسان سی بات لگتی ہے لیکن بہت بڑا اصول ہے یہ۔ اب میں ابھی آپ اصول سمجھتے جائیں گے تو آگے مضمون سامنے آتا رہے گا۔ میرے بھائی، جس آدمی نے زمین کا پلاٹ خریدا اسی انسان کو اختیار ہے کہ اس زمین میں وہ مکان بنائے گا، شاپنگ کمپلیکس بنائے گا، دکان بنائے گا، کہ سبزیاں اگائے گا، کہ پھل لگائے گا، کہ بیکار رکھے گا، آئندہ ریٹ جب بڑھ جائے گا تو بیچے گا، کیونکہ وہ اس کا مالک ہے۔ ہم اس کو مشورہ تو دے سکتے ہیں لیکن اس کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ اس کو اختیار ہے کہ جو چاہے وہ اپنی زمین کے ٹکڑے کا کرے گا۔ جس سونار نے سونا خریدا اسی سونار کو حق ہے کہ اس سونے کا وہ کیا بنائے گا، وہ انگوٹھی بنائے گا، وہ عورتوں کے کانوں کا زیور بنائے گا، وہ گلے کا ہار بنائے گا، جو بھی زیورات ہوتے ہیں سونے چاندی کے، جس سونار نے سونا خریدا اسی کو حق ہے فیصلہ کرنے کا کہ اس کو کیا کرے گا۔ جس انسان نے گاڑی خریدی اس کے انسان کو حق ہے یہ فیصلہ کرنے کا یہ گاڑی مجھے ذاتی استعمال کے لیے ہے یا مجھے کرائے پر چلانے کے لیے ہے یا مجھے بیچنے کے لیے ہے۔ اگر بیچنے کے لیے ہے تو یہ بزنس مال ہے، اگر ذاتی استعمال کے لیے ہے تو ذاتی استعمال کے لیے، اور اگر کرائے پر چلانی ہے تو اڈے میں کھڑی کرنی پڑے گی، کیونکہ گاڑی اس نے خریدی وہ اس کا مالک ہے۔ یم کاندرن اوٹ ہیوت تم سے چھو ڈیسائیڈ کرن کہ ارٹس کیا چمز بناؤ، اس کو وہ کون سی روٹی بنائے گا، اور جس بیکری والے نے مسالے خریدے وہی بیکری والا ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس میں کون سی چیز خریدے گا۔ جس واضح نے گوشت خرید کر کے لایا اسی کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کا کیا بنائے گا، وہ اس کا رشتہ بنائے گا کہ گشتابہ بنائے گا کہ کیا بنائے گا، کیونکہ اس کا مالک ہے۔ جس لوہار نے لوہا خریدا اسی لوہار کو حق ہے یہ فیصلہ کرنے کا کہ اس کا وہ کیا بنائے گا، اس کا ٹونگر بنائے گا، اس کا تبر بنائے گا۔ یعنی جو گھروں میں اوزار استعمال ہوتے ہیں زمینداری اور دوسرے کاموں کے لیے، کون سی چیز آپ بنائیں گے آپ کے سے مالک ہیں، کیونکہ لوہا آپ ہی نے خریدا ہے۔
جس بچے نے کاپی خریدی وہی بچہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اپنے کس سلیبس کے لیے اس کاپی کو یوز کرے گا. وہ میتھ کے لیے کرے گا, وہ لٹریچر کے لیے کرے گا, وہ سیوکس کے لیے کرے گا, وہ جغرافیہ کے لیے کرے گا, وہ ہسٹری کے لیے, کس کے لیے کرے گا, کیونکہ کاپی اسی کی ہے. جس انسان نے دکان لی اسی انسان کو فیصلہ کرنے کا حق ہے کہ بزنس کس چیز کا کرے گا, کپڑے کا, لوہے کا, برتن کا, جوتوں کا, بستروں کا, دوائیوں کا, کیونکہ وہ مالک ہے. آپ اپنے بچے کو سکول میں بھیجنا چاہتے ہیں, آپ کے چاروں طرف کئی سکول ہیں, آپ کو حق ہے فیصلہ کرنے کے اس بچے کو کون سے سکول میں آپ داخل کریں گے. اور جب آپ میٹرک پاس کریں گے تو اس کے بعد پھر آپ کو سلیبس چوز کرنے کا حق ہے, کیونکہ آپ میٹرک آپ نے پاس کیا. جب آپ گریجویشن کریں گے تو گریجویشن کے بعد جب آپ پوسٹ گریجویشن کے لیے اپلائی کریں گے تو آپ کو ڈیسیژن لینے کا حق ہے کہ آپ کون سا سبجیکٹ لیں گے, کیونکہ آپ اس اسٹیج پر خود پہنچ چکے ہیں. میرے بھائی, جس شخص نے کمپیوٹر بنایا اسی کو ڈیسیژن لینے کا حق ہے کہ یہ اس کمپیوٹر کا یوز کیسے ہوگا. جس نے موبائل بنایا اسی کی ڈائریکشن ماننی پڑے گی کہ صاحب ہمیں بتائیے کہ اس کا استعمال کیسے کرنا ہوگا. اسی لیے ہر موبائل سیٹ کے ساتھ ہو سکتا ہے ایک کاپی ساتھ میں آئے گی اور اس کاپی کو عنوان لکھا ہوا ہوگا ہاؤ ٹو یوز, آپ کیسے اس کو استعمال کریں گے. جس کمپنی نے گاڑی بنائی اسی کمپنی کو کہنے کا حق ہے کہ اس گاڑی کا یوز آپ کیسے کریں گے, اور اس کے لیے پورا لٹریچر, پورے بک ساتھ میں دیں گے وہ. یہ تمام چیزیں جو بطور مثالوں کے میں نے عرض کی, اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو کوئی انسان کہے گا کہ نہیں صاحب ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں, ہمیں اس پر آبجیکشن ہے, ہم اس پر کوئی کوری پیش کرنا چاہتے ہیں. نہیں, یہ طے ہے اور عربی اصول ہے. یس انسان یم چیزک مالک تم سی فیصلہ کرنک حق ات چیزس کیا کرب بشرطے کہ مالک چھُ سُہ. اگر وہ مالک ہے تو بس اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے. پھر مالک کیسے بنے گا, تو مالک بننے کے سورسز ہیں. جناب آپ نے گائے خریدی, آپ ہی کو ڈیسیژن لینے کا حق ہے کہ آپ اس گائے سے دودھ نکالیں گے, آپ اس گائے کو آگے بیچیں گے, آپ اس گائے کو قربان کریں گے, آپ اس گائے کو کیا کریں گے, کیونکہ جانور آپ نے خریدا ہے. ہر چیز کے لیے ضابطہ بنا ہوا ہے کہ جو جس چیز کا آپ نے کپڑے کا پیس خریدا, آپ کو ڈیسیژن لینے کا حق ہے آپ اس کپڑے کا کیا بنائیں گے. آپ کی جیب میں پیسہ ہے, آپ کو حق ہے اس پیسے سے آپ کیا خریدیں گے, کیونکہ آپ اس پیسے کے مالک ہیں. تو جو آدمی جس چیز کا مالک ہوتا ہے اسی کو فیصلہ کرنے کا حق ہوتا ہے کہ کیا چیز اس سے کریں گے. یہاں تک تو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی اور اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. میرے بھائی اب آپ آگے دیکھیں, یہ کائنات جو ہم سب کے سامنے ہے, اس کائنات میں مخلوقات بے شمار ہیں اور ان مخلوقات میں ہم بھی ایک مخلوق ہیں. اور یہ کائنات کتنی بڑی ہے, جواب ہے کسی کے بس میں نہیں ہے اس کائنات کا اندازہ کر سکے. تاہم ابھی تک سائنسدانوں نے اس پھیلتی ہوئی کائنات کو سمجھنے کے لیے جو کئی فارمولے بتائے ہیں, ان فارمولوں میں سے ایک فارمولہ یہ ہے, ایک فارمولہ چاہیے کائنات کا برڈ کتنی وسیع کائنات ہے, اس کو سمجھنے کے لیے جو بہت سارے فارمولے ہیں, ان فارمولوں میں سے ایک آسان والا فارمولہ یہ ہے کہ ایک ایسا راکٹ جو ایک سیکنڈ کے اندر 1,86,000 کلومیٹر اڑ سکتا ہو, ایک سیکنڈ میں 1,86,000 کلومیٹر اڑ سکتا ہو, یہ راکٹ جب 4 ارب سال تک اڑتا رہے گا تو کائنات کا ایک راؤنڈ لگے گا. یہ سائنسداں بتاتے ہیں, کتابوں میں ہم نے پڑھا اس کو. اتنی بڑی پھیلی ہوئی وسیع کائنات کے اندر یہ زمین اتنی چھوٹی ہے کہ 5 کلومیٹر کے اندر اگر کائنات آئے گی تو زمین ایک نقطے سے بھی چھوٹی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے صاحب, یہاں تک پہنچے. اب اس اتنی پھیلی ہوئی کائنات میں زندگی گزارنے کے وسائل صرف زمین پر ہے اور کہیں نہیں ہے. کیا مطلب اس کا؟ زندگی گزارنے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ نمبر 1 ہوا, اور ہوا ہی نہیں بلکہ آکسیجن. زندگی گزارنے کے لیے کیا کیا ہونا چاہیے؟ کہ پانی. ٹھیک ہے, فارمولا بنا ہوا ہے سائنسدانوں کا, کہتے ہیں نو واٹر نو لائف, پانی نہیں تو زندگی بھی نہیں. قرآن نے پہلے اس کو بیان کیا, وجعلنا من الماء کل شیء حی, پانی سے ہر چیز زندہ ہے. اچھا, تو پانی
اور ہوا صرف زمین پر ہے، اس کے علاوہ اور کہیں نہیں ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے غذاؤں کی ضرورت ہے، غذا کا سارا نظام صرف زمین پر ہے۔ غذاؤں کے لیے جیسا موسم ہونا چاہیے، جیسے سورسز ہونے چاہیے، جو وسائل ہونے چاہیے، وہ صرف زمین پر ہے۔ مٹی کے اندر پیدائش کی طاقت، ایک خاص قسم کا موسم، اس میں خاص قسم کا پانی، اور اس کے بعد پھر مٹی کے اندر قوت امداد اگانے کی طاقت، اور اس کے بعد پھر باہر کا ایک ماحول، اور اس ماحول میں کبھی تیز گرمیاں، ان گرمیوں میں سورج کی گرمی، اور اس کے بعد پھر فصلیں بنیں گی اور فصلیں تیار ہوں گی۔ یہ سارا سسٹم صرف زمین پر ہے اور کہیں نہیں ہے۔ شارٹ میں عرض کرتا ہوں، لائف سپورٹ سسٹم، زندگی گزارنے کا سسٹم صرف اس زمین پر ہے اور دنیا میں کہیں نہیں ہے، کہیں نہیں ہے، صرف اس زمین پر ہے۔ اور اس زمین کا سارا نظام اتنا بیلنسڈ ہے، اتنا متعین ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ اس پورے نظام کا بنانے والا اور چلانے والا کوئی نہ ہو اور یہ خود پر چل رہا ہو۔ یہ ممکن نہیں، ٹھیک ہے؟ اس کائنات کے اندر ہم بھی ہیں۔ ہماری یہ زندگی جو ہے، اس زندگی کا ایک ایک جز، ایک ایک چیز بتاتی ہے کہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، اس ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل بنانی ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں کوئی میکینک نہیں، کوئی آرٹسٹ نہیں، کوئی کارخانہ نہیں، سپیئر پارٹ کی کوئی دکان نہیں، اور کوئی انجینئر نہیں، کوئی آرکیٹیکٹ نہیں، لیکن شکل بن رہی ہے اندر، اور صرف 9 مہینے کے اندر ایک مکمل انسان دنیا میں باہر آ جاتا ہے۔ ایک ایسا انسان کی اس شکل چند دنیا میں بیکنس تھے، ایک ایسا انسان کہ جس کا ہر کچھ ساری دنیا کے انسانوں سے بالکل ڈیفرنٹ ہے، الگ ہے۔ اس کا ڈی این اے بھی سب سے الگ ہے، اس کی آنکھیں سب سے الگ ہے، اس کا فنگر سب سے الگ ہے، یہ سب کی طرح ملتا جلتا ہے لیکن سب سے الگ ہے۔ یہ دنیا میں آیا تو کہیں گے سارے انسانوں کی 2 ٹانگیں ہیں، اس کی بھی 2 ٹانگیں ہیں، سارے انسانوں کے 2 ہاتھ ہیں، اس کے بھی 2 ہاتھ ہیں، سارے انسانوں کی جو کچھ ہے وہ سب اس کے اندر بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی ہر چیز دنیا کے سارے انسانوں سے الگ ہے۔ کیا یہ خود بخود بنا ہے؟ جواب ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کراتے ہوئے کہتے ہیں نحن خلقناکم، میں نے تمہیں پیدا کیا۔ هو الذی یصورکم فی الارحام، وہی ہے تمہارا خدا جس نے تیری شکل بنائی ہے ماں کے پیٹ کے اندر، اور ایسی شکل جیسی دنیا میں اور کسی کو نہیں ہے۔ کسی نہیں کا مطلب یہ ہے اگر تو سارنی دیو نظر نس، سارنی سے نس، مگر سارنی نس آج ڈفرنٹ۔ اگر سب کے ہاتھ کھڑے کر دیے جائیں، سب کے ہاتھ الگ الگ ہوں گے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو جناب گھروں میں روز جھگڑے ہوتے۔ زیں یہ نہ سمجھی عشاء میں خاندار کی شم بوا کی شم دروئی، میلس یہ نہ سمجھی عشاء میں پمیون نیچو کن بایسو نیچو کن ہمسائے لڑکا، خاندار یہ نہ سمجھی عشاء میں موال عشاء میں بوائے آمد کن خاندار آمد کن کس، پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن تمام انسان سیم اور تمام انسان الگ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے بنائی تمہاری شکل۔ اب ماں کے پیٹ کے اندر اس کا سارا سسٹم کھڑا ہو گیا، اور جب دنیا میں آتا ہے تو دنیا میں آنے کے بعد اس کا سب سے اہم ترین چیز کیا ہے؟ اس کے لیے غذا ہونی چاہیے، اس کے لیے غذا ہونی چاہیے۔ آپ بہت توجہ سے بات سنتے رہیں، آگے سمجھ میں آ جائے کہ نتیجہ کیا نکلے گا۔ دنیا میں آ گیا یہ انسان، اس کو کیا چاہیے؟ اس کو غذا چاہیے، اور وہ غذا بھی ہونی چاہیے ایسی کہ جو اس کے معدے کے ڈائجسٹو سسٹم کو سوٹ کرے۔ اسی بچے غذا ڈائجسٹ ہے کرے ان قسموں غذا، اور وہ غذا ماں کی چھاتی میں دودھ پیدا ہوتا ہے۔ بس وہ پیدا کرنے والا جسے اس بچے کو ماں کے پیٹ میں پیدا کیا، اگر وہ پیدا کرنے والا ماں کی چھاتی میں دودھ پیدا نہیں کرے گا، دنیا کی کوئی طاقت ماں کی چھاتی میں دودھ پیدا نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے؟ بچہ آ گیا دنیا میں، ماں کی چھاتی میں دودھ آ گیا، حالانکہ اس ماں کی باڈی میں کوئی نیا ملک پلانٹ نہیں لگا، نئی کوئی فیکٹری نہیں لگی، سسٹم میں کوئی چینج نہیں آئی، وہی غذا جو آج تک کا کھاتی تھی آج کے بعد بھی وہی غذا کھا رہی ہے، لیکن اچانک دودھ بننا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے؟ دودھ بننا شروع ہو گیا، لیکن مسئلہ یہیں تک نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ دودھ یہ بچہ چوسنا چاہیے، اور وہ چوسنا سکھا نہیں سکتے۔ ماں کے پیٹ سے کوئی ٹریننگ لے کر کے بچہ نہیں آیا، اور اس دنیا میں کوئی انسان اس کو سکھانا چاہے تو سکھا نہیں سکتا۔ نہ ہم اپنے لیکچر کے ذریعے سکھا سکتے ہیں، نہ اس کا پیر صاحب کوتا ہے زبردست پھوک دن وقت کیا جائے نا، مگر پھوک سے بھی اس کو نہیں سکھایا جا سکتا ہے۔ بس یہاں پر پہنچ کر ذرا سا رک کر دیکھیں، جو لوگ اس دنیا میں زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ پھر کہتے ہیں کوئی خدا نہیں ہے، وہ جواب بتائیں اس بچے کو دودھ پینا کون سکھاتا ہے؟ اگر اللہ نہیں سکھائیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت بچے کو دودھ پینا نہیں سکھا سکتی۔ اس کے بعد پھر وہ نادان کیا کہتے ہیں؟ یہ نیچر ہے، وہ خود بخود ہی، خود بخود کیسے؟
چلیے صاحب ٹھیک ہے. اب یہ بچہ جو ہے جسے ماں کے اپنی چھاتی کے ساتھ لگایا تو یہ بچہ فوراً چوسنا شروع کر دیتا ہے. اس وقت فوراً گشتہ بنوں اللہ اکبر، کتنا بڑا ہے وہ اللہ جس نے اس بچے کو جو ابھی ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا، ابھی وشمت من کے نہ وشمت کے نہ بوزمت کے نہ حشمت کے، اور فوراً چوسنا شروع کر دیتا ہے. چلیے چوسنا شروع کر دیا. اب اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے معدے کے اندر کیپیسٹی کتنی ہے یہ جانتا نہیں ہے. یہ امشن پائیے نا کہ میں کوتا بوڑھ میاد چھو کوتا دودھ ہے کو ڈائجسٹ کرت، ٹھیک وہ نہیں جانتا ہے. اور ماں کے بعد بھی کوئی میٹر نہیں ہے. پیٹرول پمپ پر تو میٹر لگا ہوا ہوتا ہے. پیٹرول پمپ سے جب آپ گاڑی میں تیل بھرتے ہیں تو میٹر دکھاتا ہے کتنے لیٹر چلا گیا. یہاں تو کوئی میٹر بھی نہیں ہے. تو کیسے پتا چلے گا ماں کو امسن میادس میں کوتا دودھ ووت تہان ووتا یوتہان گنجائش کہ ہمیں علاؤ گو. ماں کے بعد بھی جاننے کو کوئی ذریعہ نہیں، بچہ بھی نہیں بتا سکتا ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے نا کہ جتنی ہمت ہے اس سے زیادہ دودھ چلا گیا، اور جتنا ڈائجسٹ کر سکتا ہے اس سے زیادہ دودھ چلا گیا تو معدہ اس کا برباد ہو جائے گا. ادھر سے بالکل نازک، بالکل معصوم اور ابھی دنیا میں آیا ہے. تو اللہ نے تیسرا سسٹم شروع کر دیا ہے کہ جو ہی اس کا معدہ بھر جاتا ہے تو اس کو آنکھ لگ جاتی ہے، یعنی چپ ہو جاتا ہے ندر کے ساتھ فوراً پہ. اور اس کے بعد بھی اگر دودھ تھوڑا سا اندر چلا گیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ جھٹکا دے کر کے دودھ باہر نکالتے ہیں. تو ایسے وشمت یا بوزمت کہ بچن چنا دعا دیون واپس سن رہی ہو. چلیے صاحب ٹھیک ہے، یہاں تک پہنچے. اور اس کے میں کیا سمجھا رہا ہوں، اس کائنات اور انسانوں کا خالق وہی اللہ ہے. تو اب کیا ہوگا آگے؟ اب یہ بچہ جو ہے تھوڑا سا اور بڑا ہو گیا. یہ جو ہے ذرا سا بڑا ہو گیا تو اب یہ ہنسنا شروع کر دیتا ہے. اور جو ہے ہنسنا شروع کرتا ہے تو ماں باپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے. اور اس کے بعد پھر اب یہ ہنسنا تو خیر بات کا ہے، اس سے پہلے ایک اور مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے اس بچے کو بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، پیٹ میں درد ہوگا، سردی لگے گی، پیشاب اس نے کیا ہوگا. اب شنا ونن گھر کے پانی ماج میں کرتا کیا اب ون پانی ماج، مگر یہ بولنا نہیں جانتا. حتیٰ کہ تمہیں اس پتا کہ میں کیا ضرورت ہے. اگر بچہ شیر دود ایسے تو مجھے پتا میں شیر دود، اگر اسے بھوک لگی ہوگی اسے نہیں معلوم ہے مجھے بھوک لگی ہوئی ہے. تو اللہ نے ایک اور سسٹم اسے دیا ہے، اس کو کہتے ہیں رونا. بس جناب رونے سے اپنے سارے مسئلے وہ حل کر دیتا ہے. اگر یہ رونا بچے کے پاس نہیں ہوگا، یہ بے ہوش پہ ماں جی سمجھی نہیں کیا دلیل. چنانچہ اگر بچہ چپ چاپ بیٹھتا ہے تو ماں پریشان ہو جاتی ہے، دبن ہے کیا دلیل یہ شن کیا سسرا تشن کرن. تو گویا ماں کے پیٹ کے اندر اس بچے کی شکل بننا، اور شکل بننے میں بھی عجیب ہے. ایک لڑکا بنے گا، لڑکی بنے گی. لڑکا کیسے بنتا ہے اور لڑکی کیسے بنتی ہے آج کی سائنس بتاتی ہے، کروموزوم کی تھیوری. ٹھیک ہے، بہت اچھا، یہ آپ کی سائنس آج بتا رہی ہے. ہمارے نبی نے تو 1400 سال پہلے بیان کیا. سلام محمد الرسول اللہ کی بارگاہ اقدس میں جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے تو اس زمانے کا یہودیوں کا سب سے بڑا عالم، اس زمانے کا یہودیوں کا سب سے بڑا عالم عبداللہ ابن سلام نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے کہا میرے 3 سوالات ہیں. اور وہ 3 سوال اس لیے کرنے کے لیے آیا تھا کہ اگر انہوں نے تینوں سوالوں کا صحیح جواب دیا تو میں ایکسیپٹ کروں گا، میں تسلیم کروں گا یہ نبی ہیں. اور اگر تینوں سوالوں کا جواب صحیح نہیں آیا تو میں انکار کروں گا. تو اس نے ایک سوال یہی کیا تھا، مجھے یہ بتائیے ماں کے پیٹ میں لڑکا کیوں بنتا ہے اور لڑکی کیوں بنتی ہے، وہاں کیا سسٹم ہے یہ. اب اگر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کروموزوم کی تھیوری بتاتے، ٹھیک ہے، ڈبل ایکس اور وائی ایکس اگر بتاتے تو نہ عبداللہ ابن سلام سمجھتا نہ صحابہ کرام سمجھتے. اور اگر آپ کوئی ایسی بات جواب میں فرماتے جو آج کی تھیوری کے خلاف ہوتی تو ساری دنیا کے لوگ اعتراض کرتے کہ دیکھو نبی نے غلط جواب دیا. تو سلام محمد رسول اللہ کی خدمت انہوں نے تھیوری سمجھائی مگر اس وقت کی لینگویج میں سمجھائی. تو اس وقت بھی وہ فٹ ہو گیا، آج بھی فٹ ہے. کروموزوم کی تھیوری کیا ہے؟ جیسا مرد کے سپرم میں جو سیل ہوتا ہے اس کے 2 پارٹ ہوتے ہیں. ایک پارٹ کا نام رکھتے ہیں وائی، اور ایک پارٹ کا آپ میں سے جو پڑھے لکھے لوگ ہوں گے جو پڑھاتے ہیں ان کو پڑھایا ہوگا، پڑھاتے ہوں گے، آپ پڑھیں گے بھی اور زیادہ ڈیٹیل میں. یہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے، اس لیے اگر میں اس کو ٹھیک طرح سے میں بتا نہیں سکوں گا تو آپ یہ سمجھیں کہ ان کا سبجیکٹ نہیں ہے، اس لیے ٹھیک طرح سے ڈیفائن نہیں کر سکے. لیکن بہرحال ہم نے اس کو پڑھا ہے اور ڈیٹیل میں پڑھا ہے. تب میں اس کے سارے پہلوؤں سے اچھی طرح سے میں ان کو سمجھا ہے. تو مرد کے سپرم میں آنے والا وائی اور ایکس
اگر وائی ایکٹیویٹ ہو گیا تو لڑکا بنے گا، اور اگر ایکس ایکٹیویٹ ہو گیا تو لڑکی بنے گی. اور عورت کے سپرم میں آنے والا وائی اور ایکس نہیں ہے، ڈبل ایکس ہے، تو وہاں سے ایکس اور یہاں سے ایکس اگر آ گیا تو لڑکی بنتی ہے، اور یہاں سے وائی اور وہاں سے ایکس اگر آ گیا تو لڑکا بنتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے یہ مرد پر، یعنی لڑکا بنا کہ لڑکی یہ چھُنہٕ زنہِ ہُنٛد قصوٗر. ییٚتہِ کٔشیٖرِ منٛز چھُ اکھ مِزاجی تہِ کیٛاہ چھِ اگر کٲنٛسہِ لڑکی بچی زیادٕ زٮ۪وان أمِس چھِ وَنان دَپان ہے یہِ چھِ زنان أمِس چھِ صرف کورِ زٮ۪وان. ژٕ وَن تہٕ پنٛنِس نیٚچوِس، یہ چھِ چانہِ نیٚچوِ سُنٛد قصوٗر، مگر قصور کسی کا نہیں ہے. یہ تو کسی کے بس میں نہیں ہے. کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ میرے جسم سے نکلنے والا سپرم اس کا وائی کام کرے گا اور ایکس فیل ہو جائے گا، یا ایکس کام کرے گا اور وائی فیل ہو جائے گا. اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ ایک مرتبہ مرد کے جسم سے نکلنے والا جو مواد ہے، سیمن ہے، اس میں کروڑوں انسان پیدا ہو سکتے ہیں، کروڑوں، بلکہ شاید 4 ارب تک بھی لکھا ہے. ایک مرتبہ اتنی طاقت اللہ نے اس میں رکھی ہے کہ 4 ارب 2 ارب تک انسان پیدا ہو سکتے ہیں. وہ تو بس ایک کیڑا استعمال ہو جائے گا، باقی سارے مر جائیں گے. شرط ہے وہاں سے جتنے ایگ آئیں گے اتنے بچے بنیں گے. وہاں سے اگر 2 ایگ آ گئے تو بچے بنیں گے، اور اگر 4 ایگ آ گئے تو 4 بنیں گے. چونکہ آتے ہیں ایک ہی، یوزولی آتے ہیں ایک ہی، زیادہ زیادہ 2 آئیں گے. تو غرض یہ کہ اللہ جل شانہ کے فیصلے سے کوئی مرد بنا، کوئی عورت، پھر یہ مرد بنا تو مرد کی جیسی شکل بنی، اور مرد کے جتنے آرگن ہونے چاہیے وہ سارے دیے. اگر یہ عورت بنی ہے تو عورت کے تمام آرگنس اس کو دیے. پھر یہ دنیا میں آیا تو دودھ پینا شروع کیا، اللہ نے دودھ بھی دیا، اس کے لیے دودھ بھی پیدا کر دیا. اور اس کے بعد پھر یہ بچے کو رونا دیا، اس رونے سے وہ اپنی ماں سے تمام مسائل حل کرواتا ہے. اور پھر جب بڑا ہوتا ہے، تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو ہنسنے لگتا ہے، پھر رونے لگتا ہے، اور تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے تو پھر یہ محسوس کرتا ہے کہ میرے جسم میں کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں. ان مسائل پیدا ہونے میں وہ کبھی ٹانگیں مارتا ہے، اور ان مسائل کے پیدا ہونے میں ایک مسئلہ اس کے پاس آتا ہے کھجلانے کا. مجھے محسوس گژھان کہ میٲنِس جسمس منٛز چھُ کیٛاہ مسئلہ کھڑا گوٚمُت، اور تمیُک علاج ہسا چھُ کشُن. تو ٹھیک وہ ٹھیک طرح سے کشے گا، ٹھیک ہے، وہ تو تام. مگر اس بیچ میں اللہ کی عجیب قدرت کا اظہار ہوتا ہے. اس بیچ میں اللہ کی عجیب قدرت کا اظہار ہوتا ہے کہ اگر ہم اس بچس جسمس میں کن تہ جائے آسہِ کشُن، یہ کش ات کن نمو سے، لیکن اگر أچھ آسہِ کشُن یہ کش نہ زٕہٕنۍ ات کن، یہ فوراً اس طرح کرتا ہے. وہی ہے اللہ جو یہ کر رہا ہے. چنانچہ دیکھ لینا اپنے گھروں میں، جب تم کو، جو تم میں سے نوجوان ہے، جب تم کو اللہ نکاح عطا کرے گا، پھر اللہ تم کو اولادیں عطا کرے گا، تو اور تم خوش ہوں گے، لیکن خوش ہونے کے ساتھ ساتھ قدم قدم پر اللہ کی قدرتوں کو بھی سمجھنا. اور وہ بچہ تم کو اپنی قدرت، اللہ کی قدرتوں کا ہر لمحے اعلان کر رہا ہوگا. اب باوجود انسان ونان کتہ چھُ خدا، اللہ فرماتے نحن خلقناکم فلولا تصدقون، میں نے تمہیں پیدا کیا، تم مانتے کیوں نہیں؟ ام خلقوا من غیر شیء هم خالقون، کون سی چیز کائنات تو خود بنی ہے؟ میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت سوشل میڈیا کے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ یہ ہے ایتھیزم کا پھیلاؤ. یہ کچھ ویب سائٹیں کام ہی یہی کر رہی ہیں. انہوں نے تو مشن بنا لیا ہے یہی کہ صاحب کسی نہ کس طرح سے مسلمان اپنے خدا سے کٹ جانا چاہیے، اور بس اللہ کی ذات کے بارے میں کنفیوژن ہے. نت کہیں وہ خدا اس کا اس کس کا مانو سے خدا، اس کے مانو سے خدا، یہی جملے بولتے ہیں. بہرحال یہ کائنات بنانے والا ایک اللہ، اس انسان کو پیدا کرنے والا وہی ایک اللہ. ثبوت کیا ہے؟ کہ ثبوت یہ ہے دنیا میں کوئی چیز خود نہیں بنتی، کائنات جو خود نہیں بنی. ہم ایک شاندار مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں شاندار قسم کے پینلنگ ہے. یہ پینلنگ کی کہانی سنا رہی ہے. کسی جنگل میں یہ درخت اگے ہیں جہاں یہ لکڑی بنی ہے. اس لکڑی کو کسی نے کاٹا ہے، پھر اس کے پھار تختے بنائے گئے. اس کے بعد بڑا قابل قسم کا کارپینٹر رہا ہے وہ، اور کارپینٹر نے بالکل ٹھیک طرح سے ان کی کٹائی کی ہے، اور پھر ٹھیک طرح سے ان کی فٹنگ اور سیٹنگ کی ہے. اور فٹنگ اور سیٹنگ کرنے کے بعد پھر اس کو بہت ہی پرکشش بنایا. اس کے بعد کوئی ایک دوسری جماعت آئی ہے، انہوں نے اس پر کلر کیا ہے، اور وہ کلر بھی اس میں کیا ہے وہ مگر وہ بھی ووڈ کلر کا ہے. اور اس کے بعد پھر یہ بالکل تو ہم دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں. اب اگر کوئی کہیں گے صاحب بہت اچھی مگر ہے خود بخود، بہت اچھا مگر ہے خود بخود، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جناب آپ نے جو بسکٹ کھایا وہ بسکٹ کہانی سنا رہا ہے کہ کسی زمین سے یہ اناج اگا ہے، پھر کسی فلور مل میں اس کو پیسا گیا ہے،
پھر کسی جگہ پھر اس کی چھٹائی ہوئی ہے، پھر بسکٹ کا آٹا الگ کر لیا گیا، پھر کا بڑا کوئی ایکسپرٹ رہا ہے جس نے اس آٹے کو تیار کیا، پھر اس میں کریم ملایا، پھر شوگر ملایا، پھر اس کو ٹیسٹ فل بنانے کے لیے جو کچھ ہونا چاہیے وہ سارا اس میں ملایا، اور ملانے کے بعد پھر سانچا ہوگا، اس سانچے میں یہ پیسٹ ڈالا گیا، پھر اوون میں ڈالا گیا ہوگا، پھر وہاں یہ بسکٹ تیار ہوں گے، اس کے بعد پھر ان کی پیکنگ ہوئی ہوگی، اور پیکنگ ہونے کے بعد وہ تو ہندوستان کس گامس مز یا گلی مز انہوں تو بسکٹ جناب اچھا کیا ہے مزدار بسکٹ، اور ام پتہ اگر کہاں انسان بنے ہے بسکٹ بڑا مزیدار ہے مگر بنا خود بخود ہے، اس سے بڑا پاگل کون ہے؟ اور ہر کپڑا بتا رہا ہے سینے والا بہت کمال کا ہے، پینلنگ بتا رہی ہے کارپینٹر بڑا کمال کا ہے، ممبر بتا رہا ہے کٹنگ کرنے والا بہت عمدہ ہے، یہ قالین بتا رہا ہے کارپیٹ کی یا تو فیکٹری میں بنا ہے یہ انسان نے بنایا ہے، ہر کریشن بتاتا ہے میرا کوئی کریٹر ہے، کائنات بتا رہی ہے کہ اس کا بھی کوئی بنانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا الا لہ الخلق، اچھی طرح سے سنو یہ کائنات میں نے بنائی، میں اس کا خالق ہوں، میں تمہارا بھی خالق ہوں، یہ ساری کائنات، اور اس کائنات میں کیا ہونا چاہیے وہ سارا میں نے مہیا کر دیا ہے۔ جناب والا انسان کو نہیں معلوم تھا مجھے کیا زندگی گزارنے کے لیے کیا کیا ہونا چاہیے، اس اللہ نے انسان کو سب کچھ دیا، بلکہ قرآن کریم کی آیت ہے یہ علماء بیٹھے سمجھ جائیں گے، قرآن کریم دون جائیں جو خدا تعالیٰ نے فرمود وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللہ کو تو اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھو گے کر نہیں سکو گے۔ بعض اس ذہن سمجھو کیا اس کا حق ہونے کر شمار کرے، کیوں ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کیونکہ بہت نعمتیں ایسی ہیں جن کے نعمت ہونے کا تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے، جب اندازہ ہی نہیں ہے تو تم کبھی شکر بھی نہیں پڑھو گے۔ میں مثال بتاؤں، آپ کے ذہن میں کبھی بھی نہیں آیا ہوگا، کبھی نہیں آیا ہوگا یہ، لیکن ابھی آپ حیران ہو جائیں گے، ہم اپنے ہاتھوں سے یہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو سسٹم ہے اگر یہ فیل ہو جائے اور یہ ہاتھ ایسے بن جائے گا یا ایسے ہو جائے گا، اگر یہ ایسے ہو جائے گا تو یہ کھلے گا نہیں، اور اگر کھلے گا تو بعد میں بند نہیں ہوگا، یہ جو اس کے اندر سسٹم ہے اگر یہ فیل ہو جائے گا تو 25 کلومیٹر کے اندر ایک مشین لگے گی جو اس سسٹم کو بحال کرے گی، اور 1 مہینے کے بعد مشین بیٹھ جائے گا اور یہ پھر واپس ہو جائے گا۔ تو کتنا بڑا ہے اللہ جس نے یہ سسٹم پیدا کیا، اور ہم اس سسٹم کو ساری زندگی استعمال کرتے ہیں۔ کتنوں نے شکر پڑھا ہے؟ پرمچائے شکر ذات۔ یہی نہیں ہے، یہ ٹانگوں میں بھی ہے، یہ گردن میں بھی ہے، یہ آنکھوں میں بھی ہے، یہ پورا ایک نظام ہے کہ بدن کے اندر تمہارے کہاں پر تیزی کے ساتھ حرکتیں ہونی چاہیے۔ اسی نظام کا ایک حصہ یہ ہے کہ جب تو ادرائی مسجد میں آپ مسجد کے باہر نکلے، اندھیرا تھا، وہاں جوتے میں پاؤں ڈالا، اتفاق سے وہاں کیڑا تھا، تمدس ٹاپ فوراً کھوری واپس، جب تک آپ ڈیسیژن لیں گے دماغ سے اس سے پہلے پاؤں باہر آ جائے گا۔ یہ میڈیکل سائنس میں ایک ٹرم ہے یہ کہ کچھ ایکشن ایسے ہیں کہ ہمارے سوچنے سے پہلے وہ ایکشن ہو جاتے ہیں۔ ہم چلاؤ کہیں بس سوچ میں ہے یہ پتھر آئے گا میرے سر پر لگے گا پھر میرا سر زخمی ہوگا، لہٰذا مجھے چاہیے سر نیچے کروں، آنکھیں بند کرو، تو کالا پھوٹ بتا ہے ٹھیک۔ تو جواب اس کا یہ ہے، وہاں سے پتہ چلا یہاں آدمی سر نیچے کر لیتا ہے۔ اللہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم میں سے ہر انسان روزانہ کئی مرتبہ چھوٹا پیشاب اور بڑا پیشاب روک کر رکھتا ہے، کبھی 10 منٹ، کبھی آدھا گھنٹہ، کبھی 2-3 گھنٹے۔ مجلس میں ہو سکتا ہے کوئی ہمارا بھائی بیٹھا ہوگا اور اس کو پیشاب کا تقاضا ہوگا، مگر وہ سوچتا ہوگا اب میں مجلس میں بیٹھا ہوا ہوں، مجھے اس وقت نہیں اٹھنا ہے، تب تک میں روک کر رکھوں گا، خفتن پھر ٹھیک، تب تک یہ روک کر رکھنے کا سسٹم ہے۔ یہ جو روک کر رکھنے کا اس اللہ نے سسٹم عطا کیا، یہ اللہ کی مہربانی ہے یا نہیں؟ اور اگر کوئی کہتا نہیں تو جس دن یہ فیل ہو جائے گا اس دن سمجھ میں آ جائے گا۔ پیشاب کا کنٹرول میں رہنا ایک سسٹم ہے، اور یہ سسٹم انسان کی باڈی میں کام کر رہا ہے، اور کام بھی کر رہا ہے۔ نہ کوئی ڈھکن مارنا ہے، نہ گانٹھ لگانی ہے، نہ بند کر کے رکھنا ہے، نہ پکڑ کر کے رکھنا ہے، کچھ نہیں، صرف ارادہ، اور ارادے کی بنیاد پر یہ سسٹم کام کر رہا ہے۔ اس کے باوجود انسان کہتا ہے خدا کہاں ہے؟ ہم غذا چباتے ہیں، اس غذا چبانے میں دانتوں کا اپنا ایک مستقل کام ہے، لیکن اس سے بڑھ کر کے بڑا مشکل کام یہ تھا کہ لقمے کا ہر پارٹ چبایا جانا چاہیے۔ یوسے میون دندن مز تھو ایسے یہ صاف دیوان چی گو سوری صاف نہ یون، یہ سارا اس کو
تو اس کے لیے ضروری ہے اس کو راؤنڈ لگنا چاہیے. اگر راؤنڈ نہیں لگے گا تو یہ لقمہ ایک ہی جگہ چبایا جائے گا. اتھ لگ صاحب ایکسی جائے اس کا چوٹ یل دگان چھ پتہ نا جمع کرن پتہ بے دگان. چٹنی جب بناتے ہیں جمع کرتے ہیں کوٹتے ہیں پھر جمع کرتے ہیں کوٹتے ہیں. اگر اس کو جمع نہیں کریں گے تو یہ ایک ہی جگہ کٹتی رہے گی, باقی سوری روسس نوٹ ہوئی. ٹھیک اسی طرح سے یہ جو لقمہ منہ میں ڈالا گیا یہ لقمہ ایک ہی جگہ پر چبایا جاتا رہے گا. اب ہمیں واپس نکال کر دوسری سائڈ میں بھرنا تھا, پھر چبانا تھا, پھر واپس نکال کر تیسری سائڈ میں بھرنا تھا, پھر چبانا تھا. اس میں لقمہ بکھر جاتا اور بار بار وہ باہر نکالنا پڑتا. اللہ نے اس کے لیے نظام یہ بنایا کہ زبان لقمے کو گھماتی رہتی ہے اور دانتوں کے نیچے لاتی رہتی ہے, اور ادھر سے بھی نکال کر ادھر لاتی ہے, ادھر سے نکال کر ادھر لاتی ہے. تل سے ہور کھا رہا ہر چیز بون وارا یا پر کی اور کر, مگر خود زبان دانت کے نیچے نہیں آتی. تو اچھا ورنہ انسان خدا کہاں ہے؟ انسان کی باڈی میں ہر وقت کمیونیکیشن سسٹم کام کر رہا ہے. اس شنگت ٹھیک آشو گرم میس آمد کمرس من, ہم جو سوئے ہوئے ہیں تو مچھر نے فرض کیجئے ٹوک مچھر نے ڈنک مارا پیشانی پر گردن پر, ٹھیک ہے نا, ہم سوئے ہوئے ہیں, دماغ نے چیک کیا, ہماری باڈی سے کمیونیکیشن سسٹم کام کر رہا ہے, دماغ کو سگنل چلا گیا, دماغ نے چیک کیا یہ کہاں دشمن نے حملہ کیا, اور دشمن نے حملہ کیا تو اسی بیچ میں دماغ نے ہاتھ کو آرڈر کیا اور ہاتھ اسی جگہ پہنچ کر پچ کر کیا مزدار کشن نہیں ہوتی. اللہ کی قدرتوں کو سوچو. اللہ تعالیٰ فرماتے وفی انفسکم افلا تبصرون, تمہارے جسموں میں میری قدرت کی نشانیاں تم سمجھتے کیوں نہیں. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم, میں اپنی قدرت کی نشانیاں تم کو کائنات کے چپے چپے پر دکھاؤں گا. خیر یہ بہت لمبا مسئلہ ہے, اس کو آپ بیان نہیں کر سکتے. میں اگر شارٹ میں اس میں عرض کرنا چاہوں گا تو میں صاف صاف کہوں گا, مدرسوں میں پڑھنے والے ہمارے بچوں کا نہیں, سکولوں اور کالجوں میں پڑھنے والے چاہے جو بھی سلیبس پڑھ رہے ہو آپ, ایک کام ضرور کرو, وہ یہ تم میڈیکل کا کوئی چیپٹر پڑھو, اللہ کی قدرت کو ذہن میں رکھ کر پڑھو. انیٹمی پڑھو, فزیالوجی پڑھو, اللہ کی قدرت کو ذہن میں رکھ کر پڑھو. تمہارا ایمان اندر سے کہتا رہے گا کتنا بڑا ہے وہ اللہ جس نے یہ باڈی بنائی ہے, اور باڈی کی ہر چیز اللہ کی قدرت کی کہانی سنائے گی. اگر تم باٹنی پڑھتے ہو تو درختوں میں سے ہر درخت کہانی سنائے گا کہ کتنا بڑا ہے میرا وہ اللہ جس نے مجھ جیسے درخت کو پیدا کیا. اور باٹنی میں اتنے عجیب عجیب حقیقتیں, اللہ اکبر, جنگلوں میں درخت, گھروں کے درخت, کیا کیا سوئی شبہ وشم سوئی کہتا مزدار جسمت لاگیں اتنی مز. مگر میرے بھائی میں نے ڈاکٹر سے پوچھا, کہنے لگے 20 بیماریوں کا علاج سوئی کے اندر ہے. میں کہ ہر اخ بیمار ون تو کس بیمار دپان گۄڈنِچ بیمار یتھ امیُک علاج چھُ سُہ گوٚو کشُن. میں دپس یار کشن چھ سے وطن کن کشن. وہ کہتا ہے کھجلی ختم ہوتی ہے اس سے. میں نے کہا اسے ختم کہاں ہوگی, اس میں اور پیدا ہو جائے گی. کہنے لگے یہی تو اس میں کمال ہے. تو باٹنی پڑھو اور دیکھو ہر چیز میں اللہ کی قدرت کے کیا ہے. پھولوں کی کہانیاں الگ, پتوں کی کہانیاں الگ, درختوں کی روٹ کی کہانیاں الگ. پڑھو نا یہ درخت کیسے کاربن ڈائی آکسائڈ کھینچتا ہے, پھر کیسے اس کو کنورٹ کرتا ہے آکسیجن میں, پھر کیسے اس کو آکسیجن کو باہر پھینکتا ہے, اور اپنے لیے غذا کتنی روکتا ہے, پھر فضا کے اندر آکسیجن پھیل جاتا ہے. یہ اللہ کی قدرت. پھر اس فضا کے اندر آکسیجن کاربن ڈائی آکسائڈ کیسے بیلنس میں رہتا ہے. امبیلنس ہو جائے گا تو نتیجہ کیا ہوگا, پڑھو تم سائنس, وہ سائنس تمہیں بتائے گی. پھر کیوں نہیں کہو گے تم. سچ بات یہ ہے آج کے زمانے کی سائنس اللہ کی قدرت پہچاننے کا بہترین ذریعہ ہے, مگر جب وہ ملحدوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور پڑھانے والے خود بیوقوف ہوتے ہیں تو اسی چیز کو استعمال کرتے ہیں خدا کے انکار پر. ورنہ سائنس کا ہر شعبہ بتاتا ہے بنانے والا کتنا اللہ کتنا بڑا ہے. وہ آپ اسٹرونومی پڑھیں, فلکیات پڑھیں تو تمام سولر سسٹم قدم قدم پر بتائے گا کتنا بڑا ہے وہ اللہ جو اس پورے کو نظام کو کنٹرول کر رہا ہے. آپ کوئی بھی شعبہ پڑھیں گے, آپ زمین کے اندر کی کہانیاں پڑھیں, زمین کے اندر کے خزانے کیا کیا ہیں, پتھروں کی دنیا, پتھروں کی کتنی قسمیں آج تک شماری میں نہیں آئی, درختوں کی کتنی قسمیں شماری میں نہیں آتی, مٹی کی قسمیں کون سی مٹی سے کیا چیز اگ سکتی ہے. اللہ اکبر. بہرحال کیا ہوا خلاصہ یہ ساری کائنات خود نہیں بنی, اس کائنات کی کوئی مخلوق خود نہیں بنی, اس کائنات میں بسنے والا یہ انسان خود نہیں بنا, اس انسان کے زندگی گزارنے کے جتنے سورسز ہیں کوئی چیز خود نہیں بنی. ہوا چاہیے وہ خود نہیں بنی, پانی چاہیے وہ خود نہیں. آپ نے سائنس کے بل پر پانی کا فارمولا معلوم کر لیا, لیکن پانی کے فارمولے کا یوز نہیں کر سکتے. کیوں؟ فارمولا پانی بنانے کے لیے جو گیسیں چاہیے وہ گیسیں کہاں سے لائیں گے. کیا ہے فارمولے, پانی کا فارمولا کیا ہے؟
H2 लाओ ना कहीं से करके देखो ना, H2 तो कर दिया। कहता है अल्लाह ने जो बनाया वो हमने समझ लिया, मगर हम बना नहीं सकते खुद। बहुत अच्छा, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या जो भी हैं, मगर वो हमने एक कदम और आगे बढ़ाया, राज खुल गया, बाकी है उसी के हाथ में। तो सारी ये कायनात जिस अल्लाह ने बनाई है, वो अल्लाह कहता है अला लहुल खल्क, मैं खालिक हूं, तुमको भी मैंने पैदा किया, एक को मर्द बनाया, एक को औरत बनाया, ये जानवर सारे मैंने बनाए, दरख्त सारे मैंने पैदा किए, जमीन से जो चीजें उगती हैं वो मैं बनाने वाला हूं, तुम्हारी जिंदगी का खालिक व मालिक मैं हूं, लिहाजा मुझे ही फैसला करने का हक है कि तुम्हारी जिंदगी कैसे गुजरेगी। वालहुल अम्र, फैसला भी उसी अल्लाह का। अब वो जो शुरू में मिसालें मैंने अर्ज की थी, उन तमाम मिसालों को फिट करके देखिए। क्या मिसालें अर्ज की थी? जिसने जमीन खरीदी वही डिसीजन ले सकता है जमीन का क्या बनाएगा, जिसने कपड़ा खरीदा वही फैसला कर सकता है कपड़े का क्या बनाएगा, जिसने प्लाट खरीदा वही फैसला करेगा प्लाट का क्या बनाएगा, सोना खरीदा, कपड़ा खरीदा, आटा खरीदा, लोहा खरीदा, कॉपी खरीदी, दुकान उसी को हक है। बस ठीक इसी तरह से अल्लाह कहते हैं जब मैंने ये सारी कायनात बनाई है मुझे फैसला करने का हक है। और अगर कोई इंसान ये कहता है मैं अल्लाह को नहीं मानता, तो उसके लिए बहुत आसान सा फार्मूला है, आप अल्लाह की जमीन से बाहर निकल जाओ और अल्लाह के बनाए हुए जिस्म उसको वापस कर दो, और अल्लाह की बनाई हुई चीजें खाना बंद कर दो, और साथ में ये भी कह दो या अल्लाह मैं आपको मानता नहीं, आपकी बनाई हुई चीज भी नहीं खाता, फिर देखते हैं जिंदगी कितनी चलेगी। एक दफा एक साहब मुझे कह रहे थे, कह लगे साहब आज के जो अथीस्ट हैं उनके लिए आप क्या कहते हैं? मैंने कहा बहुत आसान सा फार्मूला है। कह लगा क्या? मैंने उनको जहाज में चढ़ा करके जब जहाज झटके खाता है और लगता है ये अभी गिरेगा, फिर उनसे पूछना आप किसको पुकारोगे, सारे कहेंगे खुदा है खुदा है, वहां बचता होता, वो सारा उनकी एथीइज्म खत्म हो जाता है वहां कुछ। और ये बात में कुरान करीम में है, क्या जब कश्ती डूबने लगती है तो वहां कि कोई बुत याद नहीं आएगा, कोई तुम्हारा मूर्ति याद नहीं आएगी, वहां एक वही ऊपर वाला याद आता है। फिर कहता है, एक दफा हम सफर में थे तो हमारे साथ एक ऐसा इंसान भी था जो ईमान से महरूम था, ठीक, और एक ही गाड़ी में जा रहे थे। अब जनाब वो पहले सुनाता रहा मूर्तियों की कहानियां, लेकिन जिस वक्त हम टॉप पर पहुंचे बर्फबारी शुरू हुई और उसके बाद फिर गाड़ी झटके खाने लगी, और उसके बाद फिर वो ड्राइवर कहने लगा बचने की कोई सूरत नहीं, बस उसके सारी मूर्तियां भूल गई। फिर कहता था हो हैराम हो परमेश्वरा वह बताओ है वह बचाओ तो वह करते कैसा आशो है कैसा नमाज पढ़ते हो वह किस बचे। मेरे भाई ये कायनात एक अल्लाह ने बनाई, वो कायनात का खालिक व मालिक वही है, उसी ने तमी बनो काट, तमी बनो छावल, तमी बनो हून, तमी बनो ब्यूअर, वो जानता है मैंने क्या चीज बनाई है, और उसी को फैसला करने का हक है कि इंसान को जिंदगी कैसे गुजारनी है। ठीक है, इंसान को अल्लाह ने अक्ल दी है, और आज के इंसान कहते हैं ये आज के इंसानों का सोच क्या है सारी दुनिया का, इंसान के पास अक्ल है, उसके पास साइंस है, उसके पास इंफॉर्मेशन है, उसके पास ये, लिहाजा अपनी जिंदगी का खुद मालिक है, और हम किसी खुदा को नहीं मानते आज का। लेकिन खाली अक्ल की बुनियाद पर इंसान जिंदगी अगर गुजारने लगता है तो वही होता है जो आज दुनिया में हो रहा है। दुनिया में क्या हो रहा है जनाब? गुपन करन इंसान करान छे क्या कर रहे हैं? मर्द मर्दों के साथ निकाह करेंगे, औरतें औरतों के साथ निकाह करेंगे, और आधी से दारे बड़ी दुनिया में कानून बन चुके हैं। जनाब सुप्रीम कोर्ट के जज साहब भी यही फैसला लिख रहे हैं कि जो जानवर नहीं कर रहे वो इंसान करें। अब सलाम मोहम्मद रसूलुल्लाह को 1500 साल पहले अल्लाह के नबी ने कहा था ये होगा। आपने फरमाया था यक्तफिर रिजाल बिर रिजाल, मर्द मर्दों के साथ औरतें औरतों के साथ करेंगी, और आज वो दौर है। उस वक्त हमारे नबी ने ये बात कही थी जब दुनिया में कहीं नहीं था ये होमोसेक्सुअलिटी और गेइज्म और लेस्बियनिज्म, ये कहीं नहीं था, न तानीसियत थी न कहीं थी। उस वक्त अल्लाह के नबी ने ये बात कही थी ऐसा होगा, और आज हो रहा है। इंसान अक्ल की बुनियाद पर जब करता है तो यही करता है। जनाब दुनिया के सारे अक्लमंद लॉ कॉलेजों के पढ़े हुए, एक दफा यूरोप में बहस उठी थी। क्या बहस हुई थी? एक औरत थी जो बहुत मशहूर डांसर थी और साथ में फैशन डिजाइनर थी और फिल्मी एक्टर भी रही है, वो लाखों डॉलर कमाए, उसके बाद जब बुढ़ापा आ गया तो बुढ़ापे को कौन पूछता है फिर? तो उसके बाद फिर हुकूक निस्वां वाले भी भूल जाते हैं उनको। वो हुकूक निस्वां वाले तभी तक गर्म रहते हैं जब तक औरत में ग्लैमर है, और जो ही औरत में ग्लैमर खत्म हो गया फिर कोई नहीं पूछता हुकूक निस्वां का। फिर तो वो तो किताब में लिखा हुआ है, कह रहे याद रखना चाहिए ये जो औरतों की आज़ादी के नारे लगाने वाले हैं उनका मकसद औरतों की आज़ादी नहीं है, उनका मकसद होता है हमको आज़ादी तो हम हर औरत तक पहुंच सके, ये मतलब इसका।
عورتوں کی آزادی کے دعویٰ کرنے والوں کا اصل نعرہ یہ ہے کہ ہمیں آزادی دے دو ہم ہر عورت تک پہنچ سکیں، یہ ہمیں رکاوٹ مت ڈالو، عنوان ہے مگر وہ خیر۔ تو وہ عورت جو ہے نا وہ بڑھاپے میں جب پہنچ گئی، اب کیا کرتی؟ نکاح تو کیے نہیں تھے، عیاشی کی زندگی گزاری تھی جب تک جوانی تھی، اب جب وہ مرنے کے قریب ہو گئی تو کیا کرے گی؟ تو اس نے اپنی ساری پراپرٹی اپنے کتے کے نام پر کر دی۔ میرا بس یہی وفادار ہے۔ انسانوں کی وفا تبھی تک تھی جب تک وہ جوانی میں تھی، اب وہ کوئی پوچھتا ہی نہیں اسے، لہذا ہوٹلوں میں راتیں گزر رہی ہیں اور ساری پراپرٹی جو ہے وہ کتے کے نام پر کر دی۔ جب بڑھیا مر گئی اس کے بعد جناب لا کالج میں، لا یونیورسٹی میں، پارلیمنٹ میں، میڈیا میں یہ بحث شروع ہو گئی کہ کتا پراپرٹی کا مالک بن سکے گا یا نہیں، کیونکہ ول اسی کے نام پر ہے۔ فی الحال عدالت نے کیا کر دیا؟ عدالت نے ایک کمیشن مقرر کر دیا، پھر ایک آدمی کو اس کا خادم مقرر کر دیا، اور عدالت نے کہا اس کی پراپرٹی میں سے اس لڑکے کو اتنی سیلری ملے گی، اور لڑکے کا کام ہے کتے کو پرورش کرنا، اس کے واکنگ کرانا، اس کے نہلانا، اس کی ساری دوائیاں کرنا، اور یہ سب تو کتے کی خدمت کر رہا ہے انسان۔ ادھر سے قانون پر غور ہو رہا ہے کہ صاحب کتا مالک بن سکے گا یا نہیں، جب اس کے نام پر پراپرٹی لکھی جائے گی، ول لکھی جائے گی، وہ مالک بن سکے گا یا نہیں۔ تو عدالت بھی لگی ہوئی اسی میں ہے، میڈیا میں لگا ہوا ہے، قانون کے ماہرین میں لگے ہوئے ہیں، اور قانون پڑھانے والے بھی اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ عورت نے اس کے نام پر جو پراپرٹی کی ہے یہ مالک بن سکے گی یا نہیں بن سکے گی۔ یہ بحث چل ہی رہی تھی تو کتا ہی مر گیا، بحث ختم ہو گئی۔ انسانوں کی عقل کا عالم یہ ہے۔ غرض یہ کہ سارا کچھ اگر صرف عقل کی بنیاد پر زندگی گزارنے لگیں تو یورپ میں کیا نتیجہ ہے؟ بھائی اپنی بہن کے ساتھ وہ زندگی گزارتا ہے جو میاں بیوی کے، بیٹا اپنی ماں کے ساتھ وہ کچھ کرتا ہے جو میاں بیوی کرتے ہیں، باپ اپنی بیٹی کے ساتھ وہ کرتا ہے جو میاں بیوی کرتے ہیں، اور عقلی طور پر اس میں کوئی خامی نہیں۔ لہذا صرف عقل کی بنیاد پر نہیں، اللہ تعالیٰ صاف صاف فرماتے ہیں انسانوں میں نے یہ کائنات بنائی، میں نے تم کو پیدا کیا، اب جو تم میرے بنائے ہوئے تو قانون میرا چلے گا، اب تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہوگی میں تمہیں بتاؤں گا۔ کھانے پینے سے لے کر کے چھوٹے سے چھوٹے کام سے لے کر بڑے سے بڑے کام تک کا سارا نظام میرے اختیار میں ہے، میں خالق اور مالک ہوں، میری مرضی کے بغیر جو کچھ ہوگا وہ تم بدترین جرم کرنے والے ہوں گے، میری مرضی کے خلاف جو کچھ تم کرو گے تم بدترین جرم۔ بلکہ اللہ تعالیٰ شانہ یہ بھی کہتے ہیں ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم، وہ لوگ کہ جو اللہ کو نہیں مانتے چاہے وہ کسی بھی طبقے کے کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم شر البریہ، ان کے بدترین مخلوق۔ بلکہ ایک جگہ فرماتے ہیں جانوروں سے زیادہ بدتر، انہم الا کالانعام بل هم اضل۔ خلاصہ کیا نکلا؟ یہ کائنات جس ایک اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اسی اللہ کو فیصلہ کرنے کا حق ہے کہ زندگی کیسے گزرنی چاہیے، اور وہ جو فیصلہ ہے اسی کا نام ہے دین اسلام۔ وہ دین اسلام کیسے ہم تک پہنچا ہے؟ اللہ کا ہر نبی مسلمان تھا، اللہ کا ہر نبی اسلام کا نمائندہ تھا۔ کیا مطلب؟ دنیا میں کیسے زندگی گزارنی اللہ کی مرضی کے مطابق، اور اللہ کی مرضی کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ شاہ نے خود ہر نبی کے ذریعے انسانوں تک پہنچائے، اور آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد رسول اللہ کے بے شمار کمالات میں سے ایک بڑا کمال یہ بھی تھا، بہت سارے کمالات میں سے ایک کمال یہ تھا کہ آپ کے دین کی ہر چیز محفوظ ہے، آپ کے دین کی ہر چیز ریکارڈ میں ہے۔ ہم ابھی کل سبق پڑھ رہے تھے بخاری شریف میں، پہلا چپٹر ہے وحی کا بیان، اس میں ایک نقطہ کہ ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے تمام بڑے بڑے بادشاہوں کو خط لکھے اسلام قبول کرو، اور وہ خط اپنے پورے ٹیکسٹ کے ساتھ موجود ہیں، پورے متن کے ساتھ موجود ہیں۔ تو وہاں لڑکوں کو بتایا کہ دیکھو باقی نبیوں پر اترنے والی کتاب محفوظ نہیں، اور ہمارے نبی نے جو اپنا خط لکھا تھا وہ بھی محفوظ ہے۔ باقی نبیوں پر اترنے والی کتابیں محفوظ نہیں ہیں، اور ہمارے نبی نے جو نجی خط لکھا تھا وہ بھی ریکارڈ میں، اور ایک ایک لفظ پر بحث ہوتی ہے حضور نے کس پر خط لکھا تھا، سطر کتنی بڑی تھی، لکھنے کا سٹائل کیا تھا، مل کیا استعمال کرنا، قلم کو سوس، لکھن بول کو سوس، مہر کا جایا لاگنا، اور مجھے یاد آ گیا آپ بھی سن لیں، یہ علماء یاد رکھیں، اللہ اکبر، دنیا میں ہر مہر الٹی بنائی جاتی ہے، دنیا میں ہر مہر جب مہر لگاتے ہیں تو سیدھی لگتی ہے، اور اگر سیدھی مہر بنائیں گے تو جب وہ لگائیں گے تو الٹی لگے گی۔ صرف محمد رسول اللہ کی مہر ایسی ہے کہ وہ سیدھی بنائی گئی ہے، اور جب مہر مارتے ہیں تو سیدھی آتی ہے۔ دیکھ لینا
دنیا کی ہر ییٚلہِ تُہۍ مۄہر وٕچھو نا سۄ چھِ آسان اُلٹہٕ لیکھِتھ پتہٕ ییٚلہِ ژٕ مۄہر لگاوان چھِ سۄ چھِ یِوان دِوان سیوٚد تو محمد رسول اللہ کی مہر لکھی ہوئی بھی سیدھی ہے اور جب ہم مہر لگاتے ہیں تو سیدھی آتی. خیر تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے خط لکھا تھا اس زمانے کے سپر پاور بادشاہ کو یہ بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے بتا رہا تھا کہ جس زمانے میں اللہ نے ہمارے نبی تھے اس زمانے کا سب سے بڑا یہودی عبداللہ ابن سلام تھا. اس نے حضور سے سوالات کیے, اسلام قبول کیا. اور اس زمانے کا ہم کہہ سکتے ہیں دنیا کے تمام عیسائیوں سے, ساری دنیا کے عیسائیوں تک اگر یہ میسج پہنچ سکتا ہے تو پہنچنا چاہیے. کیا اے عیسائیوں, جب ہمارا نبی محمد رسول اللہ دنیا میں موجود تھا اس زمانے کا تمہارا سب سے بڑا بادشاہ ہیراکل جو عیسائی تھا, اس کے بعد ہمارے نبی کا خط گیا, ان کو اسلام کی دعوت دی. وہ خط اس نے اس زمانے کے سب سے بڑے پادری کو بھیجا جو پورے ورلڈ لیول کا سب سے بڑا پادری تھا, اس کا نام تھا زغاتر. اور جب اس نے خط پڑھا ہے اس نے اعلان کر دیا کہ یہ سچے نبی کا خط ہے, اور اس نے اسلام قبول کیا. اور اسلام قبول کرنے کے بعد کہا لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ. اس کے بعد عیسائی نے اس کو قتل کر دیا تھا. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب محمد رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے سب سے بڑا یہودی مسلمان بنا اور سب سے بڑا عیسائی بھی مسلمان بنا. تو اللہ نے انسانوں کے زندگی گزارنے کا جو طریقہ محمد رسول اللہ کے ذریعے سے انسان تک پہنچا ہے اس پہ پورا دین ہے. جو کچھ انسانوں کے لیے ہونا چاہیے وہ سارا اس میں رکھا گیا, اور جو چیزیں انسانوں کے لیے نقصان پہنچانے والے ان سب کو بین کر دیا گیا. اس وقت انسانوں کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا, نہ آ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اس وقت علم کا پھیلاؤ نہیں تھا. لیکن اللہ کے نبی نے وہ جو آج علم کی دنیا میں تمام چیزوں کو ثابت کر دیا ہے. ہم ان تمام چیزوں کو حق مانتے ہیں اس لیے نہیں کہ سائنس نے ثابت کر دیا. سائنس ثابت کرتی یا نہ کرتی وہ حق تھا. بہت ڈیٹیل میں بتا نہیں سکتا میں, شاید ہو سکتا ہے زیادہ اونچے پڑھے لکھے لوگ نہ ہوں, درمیانہ درجے کے لوگ ہوں گے, ورنہ اگر بات کرنی ہو اور بہت اونچے لیول کی بات کرنی ہو تو پھر اسی انداز کی بات کی جا سکتی ہے. میرے بھائی اس نے جانور ذبح کرا تو اللہ نے کیا کیا, پہلے جانوروں کو تقسیم کر دی. کچھ جانوروں کو کر دیا یہ تو کھا ہی نہیں سکتے آپ. جو کون سے جانور ہیں کہ جن جانوروں کا ڈائجسٹو سسٹم خونخاری کا ہے, جو خون چوستے ہیں, اگر تم نے ان کو کھانا شروع کر دیا تو تمہارے اندر خونخاری کا جذبات ابھر جائیں گے. اس لیے بتا رہے جانوروں کو الگ کر دیا گیا. ورنہ سوال جو اگر صرف اس کے منسوخ تھے کیا اللہ تعالیٰ شانوں کے مخلوق میں کوئی کمی ہو جاتی؟ نہیں. اس کے بعد پھر جن جانوروں کو حلال کر دیا گیا ان جانوروں کے اندر لیے بھی کہا گیا کہ دیکھو ایسا نہیں کھا سکتے, پہلے تم ذبح کرنا. اور ذبح کرنے میں اہم کام کیا, خون حرام, خون تمہارے حرام کر دیا گیا. حرمت علیکم المیتۃ والدم, مردار تمہارے حرام کر دیا گیا, خون تمہارے حرام کر دیا گیا. خبردار اس کے نزدیک بھی مت جانا. خون نجس ہے, فإنہ رجس, بالکل گندی چیز ہے. ٹھیک, اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ کہتے ہیں خون ناپاک ہے. صحابہ نے سنا, انہوں نے مانا. انہوں نے پوچھا ہمیں پہلے ریزن بتائیے, پہلے ہمیں لاجک بتائیے, پہلے فلاسفی بتائیے. وہ تو ایمان والے تھے, آنکھ بند کر کے مان لیا. بہت اچھا. آج کا زمانہ تحقیقات کا ہے. تو آج بڑی دلچسپ بات سناتا ہوں. جرمنی میں سیمینار ہوا, جانور کو ذبح کرنے کے کتنے طریقے دنیا میں ہیں اور سب سے زیادہ سوٹیبل اور بہتر طریقہ کون سا ہے. تو آج سیمینار میں بحث ہو رہی تھی. جانور کے ذبح کرنے کا ایک طریقہ ہے ڈنڈوں سے مارو, جب وہ مر جائے گا پھر پیس الگ الگ کر کے کھاؤ. سیم اسی طرح سے سیب زیادہ اوپر ہے, ڈنڈا مارو, جب سیب نیچے آئے گا تو دانتوں سے کاٹ کے کھاؤ. ایسے ہی جانور کھائیں گے. ایک طریقہ قبائلی دور یہی تھا. جانور کے ذبح کرنے کا ایک طریقہ ہے جھٹکا, گردن پر مارو, گردن الگ ہو گئی, جانور تڑپ کر مر جائے گا, پھر پیس کر کے کھاؤ. جانور کے ذبح کرنے کا ایک اور طریقہ ہے کہ پہلے اس کو جھٹکا دے دو, جب وہ جھٹکا کھا کر کے بے ہوش ہو جائے گا پھر ایک ایک پیس الگ کر کے کھاؤ. کھال اتار دو, اس کے بعد پھر ایک ایک پیس الگ کر کے کھاؤ. یہ سارے طریقے دنیا کی قوموں کے پاس ہیں, یقیناً ہیں. اس میں ایک مسلمان بھی تھا, اس مسلمان نے کہا اسلام کہتا ہے جانور کے ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کو زندہ ہونا چاہیے, اس کو نیچے لٹاؤ, چھری تیز کرو, گلے سے کاٹو, 4 رگیں کٹیں گی, اس کو چھوڑ دو, وہ تڑپنے لگے گا. تڑپتے تڑپتے جب اس کا خون سارا نکل جائے گا تو جانور فریش. اب یہ جانور آپ کھا سکتے ہیں. یہ اسلام کا طریقہ ہے. 3 دن تک بحث ہوتی رہی. 3 دن کے بعد کانفرنس کے چیئرمین صاحب نے اعلان کیا کہ میں بہت خوشی کے ساتھ اور بہت تعجب کے ساتھ یہ اعلان کر رہا ہوں کہ سلاٹنگ کا سب سے بہترین طریقہ پرافٹ محمد نے سکھایا ہے, ویسا اور کسی نے نہیں سکھایا. سلاٹنگ کا سب سے بہترین طریقہ
پرافٹ اب تو لوگ کھڑے ہو کیا مطلب؟ ہم نے تو اب تک جو بحث کی وہ کہاں چلی گئی؟ تو اس نے چونکہ سنا تھا نا سارا، وہ مصر کا ایک اسکالر گیا تھا، اس کے بعد اس سے انہوں نے ساری ڈیٹیل لی تھی. اس نے کہا دیکھیے صاحب، پہلی بات، دنیا کے تمام لوگوں کے سامنے جانور کے ذبح کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ جانور مر جانا چاہیے تاکہ ہم گوشت کھا سکیں. تو آپ کے ہاں تو صرف مارنا مقصد ہے. پرافٹ محمد کا کنسپشن بالکل الگ ہے. ان کا ذبح کرنے کا کنسپشن یہ ہے کہ اس کے جسم سے خون نکل جانا چاہیے. آپ کے ہاں مارنا مقصد ہے، ان کے ہاں خون نکالنا مقصد ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ خون انسان کے ڈائجسٹو سسٹم کے لیے زہر ہے، اور یہ زہر ہونے کا تصور سب سے پہلے محمد رسول اللہ نے دیا، اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیا تھا. اسے یہودی بھی ذبح کر کے کھاتے ہیں اور مسلمان بھی ذبح کر کے کھاتے ہیں. خیر کہنے لگے اس کے بعد اب سوال ہے، جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، وہ تڑپتا ہے، تو اس کے لیے بہت اچھا طریقہ ہے اس کو پہلے بے ہوش کریں گے، اور بے ہوش کرنے کے بعد جب وہ سو جائے گا، یورپ میں وہی ہوتا ہے، یورپ کے سلاٹنگ ہاؤس میں یہی ہوتا ہے، جانور کو پہلے بے ہوش کرتے ہیں پھر گلا کاٹتے ہیں. تھوڑا سا خون نکلتا ہے، سارا خون نہیں نکلتا کیونکہ وہ بے ہوش ہے. کہتا ہے بے ہوش کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ جانور کو تکلیف نہیں ہوگی، مگر نقصان یہ ہے کہ خون سارا اندر رہ جائے گا، تھوڑا خون نکلے گا، اور خون کو الگ کرنا ہے. لہذا مسلمانوں کے ہاں ذبح کرنے کا طریقہ ہے کہ جانور جو ہے زندہ ہونا چاہیے. جب جانور زندہ ہوگا پھر اس کو ذبح کریں گے، تو ذبح کرتے وقت چھوڑ دیں گے، وہ جتنا تڑپے گا اتنا خون اس کا باہر آ جائے گا. اب اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب جانور تڑپتا ہے تو بڑا ترس آتا ہے اور بہت دکھ ہوتا ہے کہ بڑی تکلیف ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اس نے عجیب نقطہ بتایا. کہنے لگا صاحب عجیب بات یہ ہے کہ جس وقت جانور کے گلے پر چھلی چلنے لگتی ہے تو پین فیل کرنے والا سیل فوراً ڈیڈ ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو پین نہیں ہوتی. اب پین نہیں ہوتی تو تڑپتا کیوں ہے؟ کہ اصل میں اس کا گلا جو ہے، اس کا دماغ خون مانگتا ہے، خون، اور خون کو کھینچنے کے لیے وہ بدن تڑپاتا ہے. جتنا خون اوپر مانگتا ہے اتنا گلے سے باہر آ جاتا ہے. اسلام چاہتا ہے خون سارا باہر آ جانا چاہیے. سلام محمد رسول اللہ. اس وقت آپ نے فرمایا مردوں کا ختنہ کرو. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک لیڈی ڈاکٹر نے اپنے شوہر سے کہا، دونوں نان مسلم، آپ ختنہ کرائیے. شوہر کہتا ہے تشیہ دماغ خراب گمت آج مانا بجرت میں بکر آپ ختن حال دبن جناب میڈیکل کہہ رہا ہے. آپ بھی ڈاکٹر، میں بھی ڈاکٹر، اور میں کینسر کے ماہر ہوں. اب تھیوری یہ ہے کہ مردوں کے پیشاب کی جگہ پر اگر یہ کینسر ہوتا ہے تو اس کا مین کاز ہوتا ہے، اس کا ختنہ نہیں ہوگا تو کینسر ہو جائے گا. اور بیویوں کو رحم میں کینسر ہوتا ہے تب جب شوہروں کا ختنہ نہ ہوا ہو. لہذا بیوی شوہر سے کہتی ہے آپ ختنہ کرو. اس نے کہا سکارفت بنے ایک مسلمان. اس نے کہا میں مسلمان نہیں، میں میڈیکل بتا رہی ہوں آپ کو. اس نے کہا مجھے تسلیم نہیں ہے. بیوی نے کہا کیوں تسلیم نہیں ہے؟ جب میڈیکل کہہ رہا ہے آپ کی وجہ سے مجھے کینسر ہو جائے گا. اس نے کہا ہو جائے تو مجھے کیا ہے. بیوی وہاں سے نکل گئی، دوسرے ملک میں چلے گئی، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی. میرے بھائی سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ابھی کچھ دن میں نے کتاب پڑھی، ایک انگریز جان فلٹ کے نام سے، اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا. اور جب اسے پوچھا گیا آپ کیوں مسلمان ہو رہے ہیں، اس نے کہا صاحب میں نے ہینڈ واشنگ کی تھیوری پڑھی، پرافٹ محمد نے 1500 سال پہلے دی ہے. اس سے پوچھا بھائی کیا مطلب اس کا؟ انہوں نے کہا مطلب اس کا یہ ہے کہ جب کووڈ آ گیا اور ڈاکٹروں نے کہا ڈسٹینسنگ کرو، ڈاکٹروں نے کہا ماسک لگاؤ، ڈاکٹروں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہینڈ واشنگ کرو. میں نے اپنے ایک مسلمان کولیگ سے کہا آپ کیوں نہیں ہینڈ واشنگ کرتے ہیں؟ مسلمان کولیگ نے کہا ہمارے نبی نے 1500 سال پہلے ہم کو ہینڈ واشنگ سکھائی ہے. انہوں نے کہا کیا سکھائی ہے؟ کہا ہم دن میں 5 مرتبہ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اور ایک وضو میں تقریباً 10 مرتبہ ہینڈ واشنگ کرتے ہیں. اور جب 5 مرتبہ، پھر اگر اس کے علاوہ بھی کوئی نماز پڑھے گا پھر ہینڈ واشنگ کرے گا. پھر کھانا کھانے سے پہلے ہینڈ واشنگ ہے، کھانا کھانے کے بعد بھی ہینڈ واشنگ ہے. اس کے بعد پھر جب بھی واش روم جائیں گے تو ہینڈ واشنگ کریں گے. اور اس کے بعد کہتا ہے یہ تقریباً 10-15 مرتبہ ہینڈ واشنگ ہماری ہو جاتی ہے. تو اب الگ سے میڈیکل والوں کا ہینڈ واشنگ ہمیں ماننے کی ضرورت ہی نہیں، آپ کرو. یہ انگریز کہتا ہے مجھے اسی وقت، انگریز کہتا ہے میں نے اس سے پوچھا یار یہ بتاؤ یہ تمہارا نبی کہاں ہے، میں بھی جا کے اس سے ملاقات کروں گا. تو اس نے کہا وہ آج کہاں ہے، وہ تو 1500 سال پہلے تھے. یہاں سے اس کو کلو مل گیا کہ اس نے حضور کی سیرت ڈھونڈی، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ بھی کون سی ملی؟ اللہ اکبر، یہ بھی عجیب ہے. کیا ہے اللہ کا نظام. ایک شخص جس کا نام تھا کنہیا لال، یہ کیمبرج میں پڑھتا تھا، اور وہاں اس نے سیرت مبارکہ پڑھی اور مسلمان ہو گیا، اور نام رکھا گیا اس کو علامہ اقبال کے مشورے پر خالد لطیف. کنہیا لال KL گابا
خالد لطیف کے ایل گابا پتہ ہے تو چو یم سمجھ کنہیا لال گابا، اس کو جب ہم شارٹ میں کریں گے تو کیا کہیں گے؟ اور جب اس کا خالد لطیف علامہ اقبال کے مشورے پر نام رکھا گیا تو کے ایل گابا صاحب نے سیرت لکھی ہے، پرافٹ آف ڈیزرٹ، ٹھیک ہے. اور یہی جب واپس آیا تھا 47 سے پہلے، جب یہ لاہور واپس آیا ہے تو کسی جج کے ساتھ انبن تھی، وہ انگریز جج تھا. اس انبن میں انگریز جج نے جھوٹا مقدمہ لگا کر اس کو جیل میں ڈال دیا، اور کیس ایسا بنایا کہ ساری زندگی جیل ہی میں پڑا رہے گا. یہ ایسا کیس بنایا، اور پیسہ اتنا طلب کیا، وہ پیسہ اس کو مل نہیں سکتا تھا. کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے ایک آدمی کو، لاہور کا آدمی تھا، وہ علی اس کا نام تھا. اس کے خواب میں آیا اور حضور نے فرمایا میرا ایک پیارا مجھ سے محبت کرنے والا خالد جیل میں بند ہے، تم پیسے کا انتظام کرو اور اسے نکلواؤ. چاچے علی صاحب بیدار ہو گئے، انہیں پیسوں کا انتظام کیا اور جا کر کورٹ میں جا کر کے ضمانت دی، اور کورٹ میں ضمانت دے کر خالد لطیف رہا ہو گئے. یہی خالد صاحب لاہور کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں میں سلام کرتا ہوں اپنے اس پیارے نبی کو جس نے جیل میں رہتے ہوئے میرے آزاد کرانے کی فکر کی، تم مسلمانوں نے میری کوئی فکر نہیں کی. اس کی کتاب مل گئی اس جان فلڈ کو. آپ جب اس نے کتاب پڑھی حیران ہو گیا وہ حضور کی سیرت پڑھ کر کے، اور کہتا ہے یار یہی نبی ہے وہ جن کے کارٹون بنائے جا رہے ہیں، یہی نبی ہے وہ جن کی توہینیں ہوتی ہیں. اتنا پیارا اخلاق، اتنا مہذب جناب مسلمان ہو گیا. آج اس کا نام عبداللہ ہے اور نیو یارک یا واشنگٹن میں ہے. یہ سلام محمد رسول اللہ. میں بہت پہلے آپ نے نام سنا ہوگا، ایک بہت مشہور افریقن لیڈر تھا جو بہت زمانے تک جیلوں میں رہا، اور بہت زمانے کے بعد وہ جیل سے نکل کر کے پھر وہاں کا پریزیڈنٹ بھی بنا تھا. سمجھ میں آ گیا ہوگا اکثر لوگوں کو، ٹھیک ہے. میں نے واقعہ پڑھا، اور واقعہ بھی پڑھا ایک میگزین میں، میگزین اتھینٹک میگزین ہے، میرے پاس موجود بھی ہے. کہتے ہیں یہ ڈربن میں، جہاں کا یہ پریزیڈنٹ تھا، ڈربن ساؤتھ افریقہ کے مشہور شہر ہے، ڈربن یا جوہانسبرگ. اس شہر میں بحیثیت پریزیڈنٹ، ایز اے پریزیڈنٹ شہر کا دورہ کر رہے ہیں. جب رات کافی دیر ہو گئی تو اس نے سیکورٹی افسر سے کہا کہ وہاں پریزیڈنٹ ہاؤس جانے کے بجائے ہم یہیں ریسٹورنٹ میں کھانا کھائیں گے. کہتے ہیں وہاں ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کے لیے جب وہ گئے تو وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، وہ کانپ رہا تھا. جو اس نے پریزیڈنٹ کو دیکھا تو اور کانپنے لگا. یہ پریزیڈنٹ صاحب بھی بیٹھ گئے، اس کو دیکھا وہ کانپ رہا ہے. آرڈر دیا گیا، کھانا آیا سامنے جب، تو پریزیڈنٹ صاحب نے سیکورٹی افسر سے کہا کہ اس کو کہو ہمارے پاس ہی آ جاؤ، ہماری میز پر. وہ بیچارہ مجبور ہو کر کے اپنی وہ پلیٹیں ولیٹیں لے کر وہ بھی آ گیا ان کے پاس، میز پر بیٹھا. اب جب میز پر بیٹھا مگر کانپتا رہا، اور زیادہ کانپتا رہا. سارے لوگ دیکھتے رہے مگر پریزیڈنٹ نے اس کی طرف بالکل نہیں دیکھا، یہ کھاتا رہا کھانا. جب وہ کھانا ہو گیا تو اس نے سیکورٹی افسر سے کہا اس سے کہو تم واپس چلے جاؤ، تم چلے جاؤ، بل ہمارا تو ہم خود ہی پے کریں گے. خیر وہ بیچارہ کانپتا ہوا چلا گیا. افسر صاحب پریزیڈنٹ صاحب سے کہتے ہیں سر پتہ نہیں کیا بیماری اس بیچارے کو ہے. کہنے لگا کیوں؟ کہنے لگا آپ نے دیکھا نہیں بیچارہ کیسے کانپتا تھا؟ تو پریزیڈنٹ نے کہا کوئی بیماری نہیں، کوئی کپ کپی نہیں، اصل کہانی تمہیں معلوم نہیں ہے. انہوں نے کہا کیا ہے؟ کہانی یہ ہے کہ میں جب جیل میں تھا اور جب میرا انٹروگیشن کرتے تھے تو اس آدمی کی ڈیوٹی تھی مجھے پانی پلانا، اور یہ مجھے پانی نہیں پلاتا تھا، یہ مجھے پیشاب پلاتا تھا. اس کو نہیں معلوم تھا اس وقت کیا ہونے والا ہے. آج میں پریزیڈنٹ ہوں، اس کو ڈر لگ رہا ہے کہ شاید میرے خلاف ایکشن لیا جائے گا، اس لیے یہ کانپ رہا تھا. چلیے صاحب یہاں تک ہو گیا. یہ تو نہیں ہم کو کہانی سننی ہے، ہم کو کیا کرنا تھا اس کہانی کو سن کر؟ یہ اس لیے میں نے سنائی. اس کے بعد نیلسن منڈیلا نے جو بات کہی وہ سننے کی ہے. کہتے جیل میں نے پرافٹ محمد کی سیرت پڑھی ہے. مکے کو فتح کرنے کے بعد انہوں نے جیسے ان ظالموں کو معاف کر دیا تھا، ایسے ہی میری طرف سے اس کو معاف ہے. میسج کہاں سے لیا؟ محمد رسول اللہ کے انٹرویو موجود ہے. کہتے انسانی تاریخ میں ایسا معاف کرنے کا سلسلہ کہیں نہیں پائیں گے، اور وہی سلسلہ اس نے اپنی ذات کے لیے. تو میرے بھائی جب اللہ نے اس کائنات کو بنایا تو اللہ کو فیصلہ کرنے کا حق ہے
کیا فیصلہ کرنے کا حق ہے؟ میں تمہارا خالق، میں تمہارا مالک، میں جو تمہیں کہوں گا وہ تمہیں کرنا ہوگا، اور جسے بچنے کو کہوں گا اس سے تمہیں بچنا ہوگا۔ تو اب ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اللہ سے پوچھے، یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، مجھے کس چیز کا حکم ہے، اور وہ اپنے نبی سے پوچھے، میں آپ کا امتی ہوں، مجھے کس چیز کا حکم ہے، اور اپنے اللہ سے پوچھے کہ آپ میرے اللہ ہیں، آپ مجھے بتائیں کون سی چیز میرے آپ نے حرام کر دی ہے، میں اس سے بچوں گا۔ اپنے نبی سے پوچھے، حضرت میں آپ کا امتی ہوں، آپ مجھے بتائیں کون سی چیز آپ نے میرے لیے بیان کر دی ہے، اور جو چیز آپ نے بیان کر دی ہے لازماً اس میں کوئی خرابی ہوگی، اس لیے آپ نے بیان کر دی ہے، میں اسے بچوں گا۔ تو ہم اپنے اللہ سے پوچھیں گے تو ہمارا اللہ، اور اپنے نبی سے پوچھیں گے تو ہمارا نبی ڈیٹیل بتائے گا۔ ہر مسلمان پر نماز فرض، ہر مسلمان پر زکوٰۃ لازم جو مالدار ہوگا، ہر مسلمان پر روزہ لازم، ہر مسلمان مالدار پر حج لازم۔ یہ تو عبادات، ان کا تعلق خالق کے ساتھ ہے۔ چیپٹر نمبر 2، ہر مسلمان انڈیویجول لائف میں ہر مسلمان پر ماں باپ کی خدمت لازم، ہر مسلمان پر اپنے بیوی بچوں کی تربیت لازم، ہر مسلمان کو اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک لازم، ہر مسلمان کو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہتر سلوک لازم، ہر مسلمان جو اس کی زندگی میں، جو اس کی معاشرتی زندگی میں، فیملی لائف میں جن کا اس کے ساتھ لیزان ہوگا ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا لازم۔ یہ اسلام اللہ کا ہو، اللہ کے نبی کا حکم۔ والدین کے لیے اللہ نے بھی حکم دیا، نبی نے بھی۔ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم اللہ نے بھی دیا، نبی نے بھی۔ بھائیوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کا اللہ نے بھی اور اللہ کے نبی نے بھی۔ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم اللہ نے اور اللہ کے نبی نے۔ جن کے ساتھ تمہارے جہاں تعلقات ہوں گے، چاہے تم افسر ہو ماتحت کے ساتھ، چاہے تم افسر ہو اور عوام کے ساتھ، تمہاری ذمہ داری ہے کہ مخلوق کو تمہارے ذریعے سے راحت پہنچے، دکھ نہ پہنچے۔ چیپٹر نمبر 2۔ چیپٹر نمبر 3، جب تم کمانے کے لیے نکلو گے، یا تمہاری کمائی ہوگی بزنس، یا تمہاری کمائی ہوگی انڈسٹری، یا تمہاری کمائی ہوگی لیبر، مزدوری، اجارہ، یا تمہاری کمائی ہوگی ملازمت، گورنمنٹ کی نوکریاں یا اداروں کی نوکریاں، تو اس کے لیے اللہ نے اور اللہ کے نبی نے مفصل قانون بیان کیا، اس طرح سے کرو گے۔ ایک دفعہ مجھے ایک بھائی نے فون کیا سری نگر سے، کہا لگا میں فلن جائے کام کرمز، فلن جائے کام کرمز، فلن جائے کام، مگر پونسہ چھن اخت دیوان۔ یہ دکھ سنا رہا تھا۔ میں نے کہا یار میں ابھی سبق پڑھا کر آ گیا، تم کو ایک بشارت سناتا ہوں۔ میں ابھی سڑک پڑھا کے باہر نکلا، تم کو ایک بشارت سناتا ہوں۔ کہہ لگا سنائیے۔ میں نے کہا دیکھو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس نے کسی مزدور سے کام کرایا اور پھر پیسہ نہیں دیا، تو قیامت کے دن میں اس مزدور کی طرف سے کھڑا ہو جاؤں گا اور کہوں گا یا اللہ اس نے اس سے کام کرایا تھا، اس سے پیسہ وصول کر لیا۔ تو میں نے کہا تم اس طبقے میں شامل ہو، تمہاری طرف سے ہمارا نبی قیامت کے دن کھڑا ہوگا۔ ٹھیک، اس کے بعد پھر اللہ اور اللہ کے نبی فرمائیں گے اب تمہارا کمائی کا جو بھی تمہارا سورس ہے، اس سورس میں کہیں بھی حرام نہیں آنا چاہیے، کہیں کسی پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، کہیں کسی کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے۔ حلال کمائی، ملازمت میں ہو تو رشوت سے بچ کر، ملازمت میں ہو تو کام ڈیوٹی پوری دے کر۔ ہماری سوسائٹی کے اندر ملازموں میں عموماً 2 قسم کے جرم پائے جاتے ہیں، وہ ڈیوٹی پوری نہیں دیں گے، اور دیں گے تو رشوت کے بغیر کام نہیں کریں گے۔ توہین نہیں ہے، حقیقت حال، حقیقت یہ ہے۔ اس سے زیادہ تباہی کی بات اور کیا ہوگی؟ ہمارا ہی مسلمان اپنے ہی دفتر میں اپنے مسلمان بھائی پر ظلم کرتا ہے، غیروں کا تو مسا جوڑ دیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ فرمائیں گے، اللہ کے نبی فرمائیں گے یہ چیپٹر ختم ہو گیا، اس کے بعد تمہیں اب نظام چلانا ہے۔ تم اپنے گھر کا نظام، اپنے بازار کا نظام، اپنے دفتروں کا نظام، حتیٰ کہ پورے ملک کا نظام، اس کے لیے میرا نبی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ کس طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مملکت اسلامیہ قائم کی، کس طرح سے انہیں نظام چلا کے دکھایا، کس طرح سے انہیں عدل و انصاف کی حکومت کا۔ اللہ اکبر! اس انسانی تاریخ میں لوگ سوچ بھی نہیں سکتے اس نظام حکومت کو جو محمد رسول نے شروع کیا 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 تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ سے نکلے، مدینہ طیبہ پہنچے، زمین کا 1 انچ بھی ان کے قبضے میں نہیں تھا۔ اس کے بعد پھر جب مدینہ طیبہ سے دنیا میں صاحب رخصت ہو رہے تھے تو مملکت اسلامیہ کا رقبہ 10 لاکھ مربع میل تھا۔ اس 10 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا گھر کا حال یہ تھا کہ گھر میں فاقے تھے اور کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ بخاری میں حدیث موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا ازواج مطہرات کے بعد کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے،
بھوکی رہ رہی ہیں اور حضور بیمار تھے. تو آپ نے سوچا صحابہ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. ایک کوئی یہودی دکاندار تھا, اس سے کہا کہ قرضہ دے دو, اناج راشن قرضے کے طور پر دے دو. اس یہودی نے وہاں سے کہا میں نے سنا ہے تمہارا نبی بیمار ہے, اور اگر وہ چلا گیا تو پیسہ مجھے کون دے گا؟ اس کے پاس تو بیلنس بھی نہیں ہوگا, اس کا تو کوئی بیٹا بھی نہیں ہے, اس کا تو کوئی بھائی بھی نہیں ہے, اور ان کی بیویاں ہیں, وہ کہاں سے مجھے دیں گی؟ میں ادھار دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. پھر کہا گیا چلیے ٹھیک ہے, آپ پھر کوئی چیز مارٹگیج رکھو. ہاں ٹھیک ہے. تو جناب رسول اللہ اپنا کرتا اس یہودی کے پاس بھیج دیا, اور وہ رہن رکھا گیا, اور یہودی نے وہاں سے راشن بھیجا, اور وہ راشن ازواج مطہرات میں تقسیم کیا گیا. کل کائنات کے سردار کے گھر میں راشن لایا گیا چیز بند رکھنے کے. پھر وہ کرتا مبارک, وہ کرتا زرہ تھی, وہ کرتا مبارک یہودی کے پاس بند ہے, اور اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے. حضرت عائشہ بیان فرماتے ہیں, بخاری میں حدیث ہے, قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودرعہ مرہونۃ عند یہودی بثلاث من صاع. صرف 30 سا کے بدلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی زرہ بن رہی ہے. یہ ہے حکمرانی. دبا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گول نوکر سے کہا چلو شہر کا دورہ کریں گے اور دیکھیں گے کیا حالات ہیں. عقل حیران ہوتی ہے. ایک مرتبہ مدینہ شریف میں قحط آ گیا, تمام لوگ فاقے ہیں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی فاقے ہیں, اور کئی دن گزر گئے تو اتنے کمزور ہو گئے تو چلنے کی ہمت نہیں رہی. ایک آدمی نے دیکھا امیر المومنین اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ رنگ بھی بدل گیا, چل بھی نہیں پا رہے ہیں, بڑھاپا بھی ہے. تو وہ گیا جلدی سے, اور کہیں کسی جیسے باغ سے کھجوریں اٹھائی, اور وہ کچی تھی تو ان کو توڑا, اور ان کو توڑنے کے بعد پیسٹ بنایا, پھر ان کے اندر جو کا آٹا ملایا کہیں سے لا کر, پھر گھی ملایا, اور لا کر کے حلوہ لا کر کے حضرت عمر کو پیش کیا کہ حضرت آپ کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے ہیں, کچھ تو کھائیے تھوڑا سا. تو حضرت عمر بن خطاب نے آہ بھر کر کے کہا جب تک مدینے کے گھر میں یہ کھانا نہیں پہنچے گا تب تک عمر نہیں کھا سکتا. یہ عمر فاروق تھے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گورنر آ گیا مصر سے, اور ساری وہ ڈیٹیل سنا رہے ہیں. ڈیٹیل سناتے سناتے انہوں نے کہا حضرت وہ تو مجھے جو رودات سنا وہ تو میں نے سنا دی, ساری رپورٹیں جو مجھے دینی تھی وہ ساری میں نے دے دی. تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ ٹھیک ہیں؟ کہنے لگا ہاں الحمدللہ. آپ کے بچے ٹھیک ہیں؟ کہنے لگا ہاں. کہنے لگا وہ بچہ تھا؟ کہنے لگا بھائی تو نے میرے گھر کی معلومات شروع کر دی ہیں, چراغ میں بجھانا پڑے گا کیونکہ چراغ گورنمنٹ کا جل رہا ہے, ذاتی گفتگو کے لیے چراغ نہیں جلا سکتے. اور فوراً چراغ بجھا دیا. یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ رات کو نکلے باہر, دیکھا ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, نہیں ایک عورت ہے, اس نے چولہے پر پانی رکھا ہے, چولہے پر پانی رکھا ہے ابلنے کے لیے, اور بچے رو رہے ہیں. تو فاروق اعظم نے اسے کہا تم کون ہو اور یہ پانی ابلنے کا مطلب کیا ہے, اور یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگا میرا والد بھی نہیں ہے, میرا شوہر بھی نہیں ہے, میرے بھائی بھی نہیں ہے, وہ سب اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں, اور یہ بچے رہ گئے ہیں, کھانے کا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. تو یہ رو رہے ہیں تو میں نے ان کو بہلانے کے لیے پانی چولہے پر رکھ دیا, یہ ابل رہا ہے. میں ان سے کہوں گے دیکھو تیار ہو جائے گا ابھی, تو اسی میں ان کو نیند آ جائے گی تو سو جائیں گے. حضرت فاروق اعظم حیران ہو گئے, فوراً آئے, بیت المال سے کھجوریں, بیت المال سے ستو اور کئی چیزیں لے کر کے گئے, اور اپنے ہاتھ سے حلوہ بنانا شروع کیا. آگ بجھتی تھی, پھونک مارتے تھے. ان کا غلام اسلم کہتا تھا وہ دھواں یہاں سے نکلتا تھا. پھر اس کے بعد پھونک حلوہ تیار کیا. حلوہ تیار کرنے کے بعد بچوں کو کھلایا. جب بچوں نے حلوہ کھایا تو خوش ہو گئے, اور خوش ہونے کے بعد زائیں کیا شفنان, عورت کہتی ہے ہاں سک امیر المومنین آسن بنی مجھ سے عمر, وہ کس لائق ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا عمر کو جب تم نے بتایا نہیں میرے گھر میں مشکلات ہیں, اس کو کیسے پتا چلے گا تم کو گھر میں مشکلات ہیں؟ تو عورت کہتی ہے ہم کیوں بتائیں گے, یہ اس کی ذمہ داری ہے, وہ پوچھے ہم کس حال میں ہیں, اس کی جگہ آپ ہونے چاہیے امیر المومنین, آپ سچتے ہیں امیر المومنین. فاروق اعظم کہہ نہیں سکے کہ میں ہی ہوں. یہ ہے محمد رسول اللہ کی تربیت کا نتیجہ. تو اللہ کے نے اور اللہ کے نبی نے فرمایا جب تمہارے ہاتھ میں کہیں کر تو اس طرح سے عدل کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ, یہ سارا اللہ نے نظام بتایا. کرنے والے کام, عبادات بھی آ گئی, اخلاقیات بھی آ گئی, معاشیات بھی آ گئی, سیاسیات بھی آ گئی. اس کے بعد اللہ اور اللہ کے نبی آگے کیا فتوائیں گے, ابھی ختم نہیں ہوا. اب اگلا چیپٹر اور سنو. تم تمام کے لیے کچھ چیزیں بین کر دی گئی ہیں, ان میں شرک حرام کر دیا گیا پہلے نمبر پر. اور یہ بات اس وقت سمجھانے کی اس لیے ضرورت ہے کہ اب تو یہاں کے مسلمان بڑے جذبے کے ساتھ شرک کر رہے ہیں, یہاں تک کہ بعض ٹیکے پہ لگانے لگے ہیں.
یہاں تک کہ بعض وہ سارے کام کر رہے ہیں جن کاموں کو کلیئر کٹ اسلام نے شرک قرار دے دیا. قرآن نے اعلان کیا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, نہ کسی سورج کو سجدہ کرنا, نہ کسی چاند کو سجدہ کرنا. واسجدوا للہ الذی خلقہن, اس اللہ کو سجدہ کرنا جن تمام کا خالق ہے. وہ ایک سجدہ جسے گراں سمجھتا ہے تو دیتا ہے 1000 سجدوں کا آدمی کا نجات. وہ ایک سجدہ جو اللہ نے ہم کو عطا کیا, اس سجدے کو چھوڑیں گے تو نہ جانے کن کن کے سامنے باتیں ٹکنے ہوں گے. اچھی طرح سے ہر انسان کو سمجھنا ہے کون کون سی جگہ شرک ہے. ممکن ہے ایک مرحلہ ایسا آ جائے گا کہ ہمارا ہی مسلمان ہمارے مسلمان بچے کو شرک پڑھانے پر مجبور ہوگا. اس وقت آپ کو دیکھنا ہوگا, آپ پریشر قبول کریں گے, لالچ قبول کریں گے اور اپنے ایمان کو سودا کریں گے, یا اپنے ایمان کو بچائیں گے اور پریشر کو لالچ کو رد کر دیں گے. امتحان آئے ہیں اور آ سکتے ہیں, اور کھلم کھلا آپ سے کہا جائے گا یہ شروع تمہیں کرنا پڑے گا. میرے پاس آدمی آیا, اس نے مجھے کہا کہ میں فلاں جگہ ملازمت کر رہا ہوں, فلاں ڈپارٹمنٹ میں, فلاں ادارے میں, وہاں مجھے روزانہ صبح یہ کرنا پڑتا ہے. میں نے کہا یہ صاف شرک ہے, تمہارا ایمان ختم ہو چکا ہے. کہنے کہ جناب بہن ون تھی تو بس کیا جائے بنے تو میں گھر کے مار دپان کہتا ہے بنے نوکری تو اونت مان اسلام بات اچھی طرح سے کہ شرک اسلام میں حرام ہے. ماں باپ کی نافرمانی اسلام میں جرم. ڈرگس اسلام میں بدترین حرام کر دیا گیا. 10 آدمیوں پر لعنت اللہ کے نبی نے فرمائی ہے منشیات کی ابتلا کی وجہ سے. زناکاریاں اسلام میں حرام. مسلمان کی آنکھ اور مسلمان کی زبان, مسلمان کا ہاتھ کسی نامحرم کی طرف نہ اٹھ سکتا ہے نہ بڑھ سکتا ہے. سود اسلام نے حرام کر دیا گیا, اتنا حرام اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ نے فرمایا جو سود چھوڑنے کے لیے تیار نہیں میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے 1 درہم سود کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ بدکاری کی. جس نے 1 درہم سود کھایا. رشوت اسلام میں حرام کر دی گئی, چاہے وہ منسٹر صاحب کھائیں, چاہے وہ افسر صاحب کھائیں, چاہے چپراسی کھائے, چاہے پرائیویٹ کھائے, چاہے گورنمنٹ, حرام. اللہ کے نبی نے فرمایا لعنت اس انسان پر جو رشوت لیتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا رشوت دینے والا سیدھے جہنم میں. اب تو بہتوں کو یہ ہضم بھی نہیں ہوتی یہ بات, مگر حق یہی ہے صاحب. اسی طرح سے اسلام نے اخلاقیات میں کیا, کسی کو کسی سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے. مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اللہ یہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ عز وجل حرمت علی الظلم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسانوں میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا. فلا تظالموا فیما بینکم, خبردار تم بھی ایک دوسرے پر ظلم مت کرنا. تو مسلمان کی زبان سے, اس کے رویے سے, اس کا کسی پر کوئی ظلم نہیں ہونا چاہیے. بلکہ امام بخاری نے اپنی کتاب بخاری شریف میں جب ظلموں کا بیان کیا ہے, ظلموں کا بیان, یہ بھی ظلم, یہ بھی ظلم, یہ بھی ظلم, اس میں ایک حدیث نقل کیا, آدمی حیران ہو جاتا ہے, کہتا ہے اس کو بھی انہوں نے ظلم کا, یہ بھی ظلم ہے. ہم بیٹھ کر کے کھجوریں کھا رہے ہیں, پلیٹ پر کھجوریں ہیں 10 عدد, ایک ایک کھائیں گے تو یہ 5 کھائے گا, میں 5 کھاؤں گا. اگر میں ایٹ اے ٹائم 2 اٹھا لیے تو نتیجہ کیا ہوگا, میں 6 کھاؤں گا, یہ 4 ہی کھائے گا, کیونکہ میں نے ایٹ اے ٹائم 2 اٹھا لیے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا خبردار یہ غلطی مت کرنا کہ 2 مت اٹھانا ایک ساتھ, کیونکہ اس پر دوسرے پر ظلم ہو جائے گا. نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن القران, یہ حدیث کے الفاظ بخاری کتاب المظالم میں ہے. اللہ کے نبی نے قران کرنے سے منع فرمایا. کیا ایٹ اے ٹائم اگر زٕ پیٖس تُلہِ, 2 پیٖس او مطلب گوٚو ژٕ کھیوٚوُتھ 1 پیٖس علاوٕ, یہ گوٚو ظلم. اللہ اکبر. ظلم کی ایک قسم وہ ہے جو یہاں کے آج کے یہ نوجوان اپنے پر, سب سے بدترین قسم وہ ہے جو انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. وہ کیا ہے, اگر یہ انسان اپنے آپ کو برے کاموں میں پھنسا رہا ہے, یہ ڈرگس میں, یہ آوارگی میں, یہ فیشن میں, یہ غلط فرینڈ شپ میں, غلط دوستیوں میں, یہ میوزک, ڈانس, فیس بک, انسٹاگرام اور ان تمام خرابیوں میں اگر ہے, یہ ظالم ہے اور اپنے پر ظلم کر رہا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ, وہ دن یاد رکھنا, سدوخت ہے جو یاد, وَيَوْمَ يَعُدُّ الظَّالِمُ, وہ دن یاد رکھنا جس دن تم ظالم, یعد انگلیوں پر کاٹو گے, اتھنیو تو سے یقول یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, افسوس میں نے کیوں فلانے سے دوستی رکھی, میں برباد ہو گیا. میں نے کیوں فلاں ویب سائٹ دیکھی, میں خراب ہو گیا. میں نے کیوں فلاں لٹریچر پڑھا, میں برباد ہو گیا. میں نے کیوں فلاں کمپنی جوائن کی, میں تباہ ہو گیا. میں کیوں فلانے کے ساتھ اٹھنا بیٹھتا تھا, میں گئے کھرے بھی. انگلیوں کو کاٹو گے, افسوس کرو گے, یا ویلتا لیتنی لم اتخذ
ہائے افسوس میں نے نبی کی بات کیوں نہ مانی. اور ایک جگہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں افسوس کے ساتھ پھر یہ کہے گا یا اللہ یم خراب کو نہ صحافتن میں سوچ چکا تھے، یا اللہ جس نے مجھے برباد کر دیا مجھے دکھا دیں، میں پاؤں سے روندوں گا بکر تم لت مجھ ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، مجھے دکھا دیجئے وہ انسان ہے جن نجعلہما تحت اقدامنا، میں اپنے پاؤں کے نیچے روندوں گا. میرے نوجوان بھائیوں میں براہ راست آپ سے قرض کرنا چاہوں گا، تمہاری جوانی تمہارے ہاتھوں میں امانت ہے، تم اس کے مالک نہیں. یہ خوبصورت جوانی جو اللہ نے تمہیں دی ہے اور فریش جوانی جس میں کوئی کمی نہیں رکھی، نہ تم کو فزیکلی اب نارمل بنایا نہ مینٹلی اب نارمل بنایا. اب اگر تم اسپرچولی اب نارمل بنتے ہو تو تم ظالم ہو، اور یہ ظلم تم اپنے اوپر خود کر رہے ہو. اس اللہ کی بنائی ہوئی خوبصورت جوانی کو تم برباد کرو. تم غلط تعلقات میں، غلط سوچ میں، ڈرگز میں، آوارگی میں، فتنوں. سچ مانے اس وقت کے کشمیر کے نوجوانوں کا مستقبل طرح طرح کی خطرات کی زد میں ہے. آپ کو اپنا ایمان بھی بچانا ہے، اپنا کردار بھی بچانا ہے، اپنا اخلاق بھی بچانا ہے، اپنی صحت بھی بچانی ہے، اور ان تمام کے بچانے کے لیے آپ کو بہت لڑنا ہے اور اپنے آپ سے لڑنا ہے. تب تم بچ سکو گے، ورنہ شریف گھروں کے لڑکے برباد ہوں گے، ورنہ دیندار لڑکوں کے گھروں میں بے دین پیدا ہوں گے. میں اس لڑکے کو جانتا ہوں، میں نے خود اس لڑکے کو دیکھا. قابل اتنا زیادہ ہے کہ 9th کلاس ہوئے تم 4 ورن میں پاس کرے، کیوں زبردست قابل کو تھا. 9th کلاس پاس نہیں کر سکا 4 سال میں بھی. کوتا قابل لڑکا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ میں ونان فخر سان بہ چھس ایتھیس، بہ چھس ماننی خدا. مطلب ژٕ چھُکھ کیا، تمہاری حیثیت کیا ہے جو 9th کلاس پاس نہیں کر پا رہا ہے. یہی ہے وضو، یہ جو زہر پھیل رہا ہے. کیوں اسے شراب پینا ہے، کیوں اسے ڈرگز کرنا ہے. اس ڈرگز کرنے کے لیے اس کو رکاوٹ ہے اللہ. تو اس سے پہلے کہا بشد مان نہیں کھولا، یہ نہیں بنتی. تو اپنے ایمان اور ایمان کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کے نبی کی ذات کے ساتھ. اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے کیریکٹر کی حفاظت. اور کیریکٹر میں وہ تمام چیزیں ہیں جن تمام چیزوں کے نتیجے میں انسان گناہ کبیرہ سے بچتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست جوانوں سے خطاب کرتے تھے اور جوانوں کو ہی مخاطب بنا کر کہتے تھے یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا. مثلا اللہ کے نبی نے فرمایا الشباب شعبۃ من الجنون، جوانی ایک قسم کا پاگل پن ہے. اچھا تھا ذہن اس میں جوانی جنون ہے، یہاں بھی جنون خود پچ انسان کی وچا، پھر کچھ نہیں دیکھتا ہے، نہ آگے نہ پیچھے، نہ دین نہ بے دینی، نہ عزت نہ باپ، کچھ نہیں. مجھے کرنا ہے تو کرنا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب تک 5 باتوں کا جواب نہیں دو گے اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتے. اور ان 5 باتوں میں سے ایک یہ کہ جوانی کیسے گزاری ہے. میرے بھائی کس خیال میں شوق ہے، تم کہاں ہو. تمہیں اپنی جوانی کی ایک چیز کا حساب دینا ہے. کس گھر میں، کس گاڑی میں، کس دفتر میں، کس کلاس روم میں، کس ہوٹل میں، کس پارک میں، کس نالے میں، کس ہاؤس بوٹ میں، کس کشتی میں تم نے کس کے ساتھ کیا 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 ہے، کیا کیا کھایا ہے، کیا کیا پہنا ہے. یہ ایک ایک چیز کے روداد خود سنانی ہے اور انکار کر نہیں سکتے، کیونکہ انسان کی باڈی سب کچھ ریکارڈ کر رہی ہے. ریکارڈنگ باڈی سے ہو رہی ہے. ان شبابہ فیما افنا، وان سا بنی برباد جوانی کپر کپر سے برباد کرمس. دس آر ڈیٹیل. لیکن مایوس نہیں ہونا ہے، مایوس ہرگز نہیں ہونا ہے. فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن 7 آدمی عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. اس میں دوسرے نمبر پر وہ جوان ہوگا جو جوان تمام برے کاموں سے بچ کر کے اپنی جوانی گزار رہا ہوگا، وہ عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. اس سے بڑا انعام آپ کو اور کیا ملے گا. اور اس کے لیے تو اپنے آپ سے بہت لڑنا ہوگا. اور آخری حدیث اس بارے میں فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 بوڑھوں کے توبہ کرنے پر اللہ کو اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے جتنے ایک جوان کے توبہ کرنے پر ہوتی. بس میں بات ختم کر رہا ہوں. میں نے آغاز جہاں سے کیا تھا، اس دنیا میں جو جس چیز کا مالک ہوتا ہے اس کے پاس اس کا پورا ہولڈ ہوتا ہے. اس کائنات کا مالک اللہ ہے. اسی نے ہم کو پیدا کیا، اسی نے ہم کو جسم عطا کیا. اس کو حق ہے میرے جسم پر جو قانون نافذ کرے. اس کو حق ہے اپنی زمین پر جو قانون نافذ کرے، کیونکہ زمین اسی کی، جانور اسی کے. اس کو حق ہے یہ کہنے کا بکری کا گوشت کھاؤ، کتے کا گوشت حرام. اس کو حق ہے کہنے کا خرگوش کا گوشت حلال ہے اور بلی کا گوشت حرام ہے. اس کو حق ہے کہنے کا ساگ تمہارے لیے جائز ہے، چرس تمہارے لیے حرام ہے، بھنگ تمہارے لیے، بھنگ بھی وہیں پیدا ہوتی ہے، سبزی بھی وہیں پیدا ہوتی ہے. بھنگ تو سبزی ایک ہی ساتھ.
اس کو حق ہے کہنے کا، کیونکہ وہ مالک، اور جن چیزوں کو اس نے بیان کیا ہے وہ انسانوں کو نقصان پہنچانے والی ہیں، اس وجہ سے بیان کیا ہے۔ تو ہمارے جسم پر اللہ کا قانون، ہمارے گھر پر اللہ کا قانون، ہمارے دفتر میں اللہ کا قانون، ہمارے ہر جگہ اللہ کا قانون۔ اور اللہ کے قانون کے دو حصے ہیں، کرنے والے کام بھی کرنے ہیں اور بچنے والے کاموں سے بھی بچنا ہے۔ اگر ہم کرنے والے کام کریں اور بچنے والے کاموں سے نہ بچے تو انکمپلیٹ مسلم، اور اگر بچنے والے کاموں سے بچیں اور کرنے والے کام نہیں کر رہے ہیں تو تب بھی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پارٹ ٹائم مسلمان مت بننا، مکمل مسلمان بننا اور ہر جگہ مسلمان بننا۔ بس یہی ہمارے لیے اسلام کا میسیج ہے، اور اسی اسلام کے میسیج کے ساتھ ہم زندہ رہیں گے، اور اسی اسلام کے ساتھ ہم کو زندگی گزارنی ہے، اور اگر اس کے مطابق زندگی گزاریں تو ہمارا فیوچر پھر روشن فیوچر آ سکتا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہم نے اپنے اسلام کو دھوکہ دیا تو پھر اللہ کو طاقت ہے۔ 3 جگہ اللہ تعالیٰ شاہ نے قرآن کریم میں کلیئر کیا ہے، اگر تم میرے دین پر چلنا نہیں چاہتے میں تمہیں ہٹا دوں گا اور نئی قوم اسلام میں آئے گی۔ چنانچہ آج بھی دیکھتے ہیں کہ جناب والا جو اسلام قبول کرتے ہیں وہ ایک چیز پر عمل کرتے ہیں، ایک چیز پر، کوئی چیز چھوڑنا نہیں چاہتے۔ تعجب کی بات ہے، کس قدر تعجب کی بات ہے، ایک خاتون جس نے کلمہ پڑھا، میں نہیں جانتا یہ عورت کہاں کی ہے، مجھے نہیں معلوم ہے یہ رہتی کہاں ہے، لیکن وہ فون کرتی رہتی ہے اور کہتی ہے بھائی جان، وہ بھائی جان کہتے ہیں بھائی جان، پھر مسئلے پوچھتی ہے۔ تو ایک دن صبح کی نماز کے وقت اس نے فون کیا، تو فون کرتا ہوا اس نے کہا بھائی جان میں باتھ روم گئی تھی، غلطی سے میں نے دایاں پاؤں اندر لے لیا، پھر میں فوراً باہر آ گئی، اب میری سمجھ میں نہیں آتا اب مجھے کیا کرنا ہے۔ میں سوچتا رہا، میں نے کہا خدایا یہ ابھی 2-3 مہینے پہلے مسلمان ہوئی ہے، دایاں پاؤں اندر لے جانے پر اس کو اتنی فکر پڑ گئی، اور ہم تو اسلام کے بڑے بڑے حکموں کو رون دیتے ہیں اور ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ مجھے کیا کرنا ہے، حالانکہ آسان تھا، یہ بائیں پاؤں لے کر اندر چلی جاتی، مگر وہ باہر کھڑی ہو کر کہتی ہے مجھے معاف کریں، نماز کا وقت ہے، آپ کو میں نے فون کیا، مجھے اس وقت کیا کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، من یرتد منکم عن دینی، اگر تم میرے دین پر چلنا نہیں چاہتے، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایک نئی قوم لائے گا، یحبہم، جن کو اللہ سے محبت ہوگی اور اللہ کو ان سے محبت ہوگی۔ اب یجاہدون فی سبیل اللہ، جو اللہ کے دین کے لیے ہر قسم کی بڑی سے بڑی کوشش کرنے کو تیار ہوں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کے ملامت سے کوئی پرواہ نہیں کریں گے، کون دنیا کیا کہتی ہے، ہم مست ہو کر اپنے دین پر عمل کریں گے اور اسی دین کو لے کر سر بکف پورے عالم میں پھریں گے، یہ ہوگا ان کا مزاج۔ اللہ کو طاقت ہے، انشاءاللہ ہم عہد کر کے اٹھتے ہیں، اللہ نے ہم کو اسلام کی دولت عطا کی، ہم مومن ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ بلا شبہ اس آنکھ سے غلطیاں ضرور ہوئی ہوں گی، اس زبان سے غلطیاں ضرور ہوئی ہوں گی، اس جوانی میں گناہ ضرور ہوئے ہوں گے، کمانے میں بھی غلطیاں ضرور ہوئی ہوں گی، کمانے میں خرچ کرنے میں، پر یا اللہ یہ پیشانی ابھی آپ کے علاوہ ہم نے کسی کے سامنے نہیں جھکائی، اور یا اللہ محمد رسول اللہ کے علاوہ ہم نے کسی اور کا بھی نبی نہیں نہ ماننے کا، نہ مانا ہے، نہ مانیں گے، اور تو کسی چیز پر ہم ناز نہیں کر سکتے، اس پر تو کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں یا اللہ ٹھیک ہے آنکھ سے گناہ ہوئے ہیں تسلیم، زبان سے گناہ ہوئے تسلیم، کانوں سے گناہ تسلیم، اور یہ پیشانی آپ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکائی، نہ جھکائی ہے نہ ارادہ ہے، اور اگر مشکل مرحلہ آ گیا لالچ کا یا پریشر کا، اس وقت بھی ہم کوشش کریں گے یہ پیشانی آپ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ جھکے۔ وہ ایک سجدہ جسے گراں سمجھتا ہے تو دیتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو نجات۔ میرے بھائیوں، وہ سجدہ جو اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے، یہ سجدہ اتنا قیمتی ہے کہ اگر یہ سجدہ ہمیں نصیب نہ ہوتا تو نہ جانے کن کن کے سامنے جھکنا پڑتا۔ دیکھتے ہیں کہاں لوگ کن کے سامنے جھکتے ہیں، جو آج ہے کل نہیں ہوگا، صبح و شام تک ختم ہو جائے گا، ان کے سامنے جا کے جھک۔ اللہ اس اسلام پر ہم کو قائم و دائم رکھے، اور اس میں بیان کرنے میں اگر کہیں کمی کوتاہی ہوئی تو اللہ معاف فرمائے، اور یہ باتیں سننے والے بھائیوں کے لیے دل شکنی اور دل خراشی کا ذریعہ نہ بنے، بلکہ میسیج بن جائیں اور مثبت میسیج بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔